السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 13 اپریل 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 194 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز میرے پاس پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک کا ایک بہت ہی اہم کرنٹ افیئر، بلکہ انٹرنیشنل افیئر، بلکہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک یونیک افیئر ہے، اس حوالے سے کہ اسی ویک کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے اکٹھے ہو کر فلسطین کانفرنس میں جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دیا ہے. یہ کوئی عام فتویٰ نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کی جانب سے ہے جن کو ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے فرقوں میں بڑے ہیں. خصوصاً دو بندے، مفتی اعظم پاکستان بریلوی مکتب کے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دوسرے دیوبندی مکتب کے مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. باقی تو خیر چھوٹے علماء تھے، لیکن یہ دو بڑے علماء ہیں جن کی قدر عوام الناس میں بھی ہے اور حکومتی لیول کے اوپر بھی ان کو مانا جاتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو ان کی طرف سے یہ فتویٰ جاری ہونا اور پھر باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میری اپنی زندگی میں تو پہلی دفعہ ہی اس طرح کی صورتحال آئی ہے کہ علماء نے اکٹھے ہو کر جہاد کی فرضیت کا، قتال کی فرضیت کا فتویٰ دیا ہے. اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ آج میں ٹاپک بناؤں، اور جو ہمارے ارشاد بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی ایک ایک کر کے علماء کرام کی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ریبٹل کا جو سلسلہ ہے فی الوقت اسے موقوف کیا جائے اس ٹاپک کی وجہ سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے پھر وہ سلسلہ شروع کریں گے. رات کو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ان کی ریکارڈ ہو گئی ہے. اس کی جھلکیاں ہم نے شیئر کروا دی تھی اپنے آفیشیل چینل سے. 8 دن کو 12 بجے انشاءاللہ وہ بھی پبلش ہو جائے گا. اس کے بعد بھی تقریباً میرا خیال ہے 2 اور علماء باقی بچے ہیں جن سے وہ کریں گے. پھر انشاءاللہ اینڈ پہ وہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور فائنل کنکلوژن ہوگی، اور اس کے بعد ان کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ سلسلہ پھر ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ بڑے بڑے علماء سے جو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کر لیا. اور اس کا فیڈ بیک بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے زیادہ دینی پروگرام دیکھے گئے ہیں وہ ان کی پوڈ کاسٹ ہے. اس کے حوالے سے علماء کے اپنے دلائل بھی پبلک میں سامنے آ چکے ہیں. تو آج میں نے اہل حدیث عالم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کی جو گفتگو ہے اسے ریبٹل کرنا تھا، لیکن یہ فلسطین کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کی وجہ سے میں اسے موقوف کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے اگر کوئی اس سے بڑا ایشو نہ آ گیا انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ جو فلسطین کانفرنس ہے اس میں جو یہ فائنل ورڈکٹ علماء کی طرف سے آئی ہے یہ اہمیت کی حامل ہے عوام الناس کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کے لیے بھی. فلسطین کے حوالے سے میں پچھلے 2 سالوں میں اسپیسیفکلی 7 اکتوبر 2023 سے آنورڈ کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس میں جو ہمارا موقف ہے وہ پبلک میں موجود ہے الحمدللہ. لیکن اس فتوے کے بعد ظاہر ہے کہ عوام الناس یہ چاہتی ہے کہ اس فتوے کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی جائے اور لوگوں کو صحیح بات بتائی جائے. لہٰذا میں نے 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس فتوے کے حوالے سے اور فلسطین کی کاز کے حوالے سے گفتگو کو پلان کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ اور ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں. یہاں پر تو 300-400 لوگ لائیو سنیں گے، لیکن ویڈیوز تو الحمدللہ لاکھوں تک جاتی ہیں، پھر شارٹ کلپس بنتے ہیں وہ ملینز آف پیپل تک جاتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک عام فہم انداز میں ایک مسلمان کو یہ چیز بتائی جائے، کیونکہ جہاد اور قتال کا معاملہ کوئی سمپل نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکس فینومینا ہے اور ظاہر اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جہاد اور قتال سے اگر کوئی شخص بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. غلام احمد قادیانی دجال نے گریٹ برٹن کے زیر اثر اس قسم کے فتوے اپنے زمانے میں دیے کہ جہاد جو ہے موقوف ہو چکا ہے، اور اس کو چھوڑ کر مسلمانوں میں جتنے بھی گروہ ہیں وہ سب کے سب جہاد اور قتال کے
قائل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کا جو جھوٹا دعوی نبوت ہے وہ اس امت میں اس طریقے سے اسے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، اگرچہ اس کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں، لیکن علمی دلائل میں کسی گراؤنڈز کے اوپر وہ کھڑے نہیں ہیں۔ خیر آج وہ ٹاپک نہیں ہے، اللہ کا نام لے کر 10 علمی پوائنٹس کا آغاز کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، یہ جو فلسطین کانفرنس تھی یہ مجلس اتحاد امت پاکستان اس فورم نے منعقد کی تھی، اور اس میں فائنلی جو ہے ایک اعلامیہ پڑھ کے سنایا گیا، اور وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے سنایا۔ ظاہر ہے کہ وہ بریلوی مکتب کے مفتی اعظم ہیں، اور بریلوی سب سے زیادہ ہیں پاکستان کے اندر، پلس وہ آلموسٹ 20 سال تک رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، اس کی وجہ سے ان کی ایک ورث ہے۔ اور وہ اعلامیہ انہوں نے حرف بہ حرف دیکھ کر پڑھا۔ پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی فائنل اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے تو وہ ریٹن فارم میں ہوتی ہے، تاکہ اس میں الفاظ کے ہیر پھیر سے کوئی غلط مفہوم پبلک میں نہ چلا جائے۔ یہ زبانی کلامی تقریریں کرنا اور پھر اس میں غلطیاں کرنا اور پھر اپنے آپ کو یہ بتانا کہ ہم تو زبانی تقریر کرتے ہیں، یہ ہمارا فن ہے، یہ صرف جاہلیت ہے۔ جب آپ نے اعلامیہ جاری کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی حرف ادھر ادھر نہ جائے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی وحی کو بھی لکھ کر سیو کروایا، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے علم بھی سکھایا تو وہ قلم کے ذریعے۔ تو یہ پرچی کو دیکھ کر پڑھنا یہ کوئی کسی کی جاہلیت کی علامت نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے کہ وہی ان پر نازل ہوتی تھی اور وہ لکھوایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام اس کو تلاوت کرتے تھے، پھر نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کرائمنگ کروا دی تھی اس کی بنیاد کے اوپر اسے ویریفائی کرتے تھے۔ تو یہ اعلامیہ انہوں نے حرف بہ حرف دیکھ کر پڑھا، اور کمال کا اعلامیہ تھا، پرفیکٹ تھا، کوئی اس میں کمزوری نہیں تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس حوالے سے داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ہر چیز کو اس میں کور کیا ہوا تھا، ہر وہ پوائنٹ جو بعد میں ڈسکس کیا جا سکتا تھا سوائے اکا دکا چیزوں کے، وہ میں انشاءاللہ آج ڈسکس کر لوں گا۔ ایکسپریس نیوز کے اوپر مفتی صاحب کا یہ اعلامیہ جو ان کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، یوٹیوب چینل سے اپلوڈ ہوا تھا، تو وہ ہم نے شیئر کروا دیا تھا اپنے آفیشیل چینل سے۔ ویسے تو کافی سارے لوگوں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں کسی ایسے ٹی وی چینل کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ویڈیو کو شیئر کرواؤں کہ جن کے ساتھ میرا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ تو ایکسپریس نیوز کے اوپر چونکہ میں نے آج تک کوئی پروگرام نہیں کیا، اس لیے میں نے ان کا شیئر کروایا، ورنہ جیو کا کرواتا تو بعض لوگوں کو اس سے چڑ ہو جاتی ہے، اے آر وائی کا کرواتا تو دوسری پارٹی جو ہے وہ ان کے خلاف ہوتی۔ تو میں نے پھر ڈھونڈا کہ ایسا چینل جس پہ نہ میں آیا ہوں اور نہ اس کی کوئی اس طریقے سے کوئی سیاسی وابستگی ہو چینل کی۔ الحمدللہ اس کو میں نے شیئر کروایا، اس وقت آلموسٹ کوئی 2.5 لاکھ کے قریب اس کے ویوز تھے۔ آج میں نے صبح دیکھا تو 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مشترکہ اعلامیے کو جو آلموسٹ کوئی 17 منٹ کا ہے وہ دیکھ چکے ہیں، اور وہ ہم نے 2-3 دن پہلے شیئر کروا دیا تھا، اور اس کے نیچے کمنٹس کیے تھے کہ ہم نیکسٹ سنڈے کو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، تو آپ اپنے کمنٹس دیں۔ ظاہر میں بھی اس سے لرن کرتا ہوں، تو اس کے نیچے کافی سارے لوگوں کے کمنٹس آئے، مجھے ای میلز بھی آئیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کی گفتگو کو ریڈی کیا ہے کہ لوگ کس انداز سے سوچتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں علماء کرام کے جذبہ ایمانی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بڑے اچھے الفاظ میں دلیری کے ساتھ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ضرورت تھی کہ علماء کرام سامنے آتے اور وہ اپنا موقف رکھتے۔ اس میں خصوصاً جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا، اس میں انہوں نے مسلمان حکمرانوں سے، بالخصوص OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ان کو مخاطب کیا، جس میں آلموسٹ کوئی 57 کے قریب اسلامک کنٹریز موجود ہیں، اور ان کے بڑوں کو کہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، علماء کا کام تو فتویٰ دینا ہے، اس کے اوپر ڈیسیژن آپ لوگوں نے لینا ہے۔ ہم تو آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دیں گے، فتوے کا مطلب ہوتا ہے ایکسپرٹ اوپینین قرآن و سنت کی روشنی میں جو علماء سمجھتے ہیں، اور ظاہر علماء نے اس معاملے میں پولیٹیکل لیڈرز کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو OIC کو انہوں نے مخاطب کیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے کوئی اپنی فوج اناؤنس کرتے وہ اور بھرتیاں شروع کر دیتے، تو ایسا کام انہوں نے نہیں کیا۔ پھر اس اعلامیے میں انہوں نے UNO کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی، اور جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جو عالمی عدالت انصاف ہے، اس کے فیصلے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور UNO کا اجلاس بلانے کا مشورہ بھی دیا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو، گریٹ برٹن جو آج کل UK ہے، اور باقی یورپین جو ممالک ہیں جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر انہیں کنڈیم کیا اور ان کی مذمت کی، بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کی بھی مذمت کی کہ اس جہادی فتوے کی آڑ میں کوئی بھی جتھے اپنے ملکوں میں جو حکومتیں ہیں ان کے خلاف
محاذ کھڑا نہ کرے، نہ حکومت کو الٹنے کی کوشش کرے، صرف پولیٹیکل سٹرگل کرے. حکومتوں کا کام ہے کہ انہوں نے جہاد کے حوالے سے ڈیسیژن لینا ہے، آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اور اس میں انہوں نے اشارتاً ایسے پروٹیسٹ کی بھی مذمت کی کہ جس میں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی اچھی کی کہ مصنوعات کا جو بائیکاٹ ہے یہ ایک آرگنائز طریقے سے ہونا چاہیے حکومتی لیول کے اوپر یا OIC کے فورم کے اوپر، تاکہ اس ذریعے سے بھی اسرائیل کو اور یورپین کنٹریز کو اور ان کا جو بڑا سردار ہے امریکہ، ان کو پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ ایک مشترکہ فنڈ قائم کرنا چاہیے OIC کو، جس میں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ فنڈ جمع کروائیں اور ان فنڈز کی بنیاد کے اوپر فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی جائے. وہاں ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، وہاں پر رہائش کے پرابلمز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے آلموسٹ کوئی 70% کے قریب تو بلڈنگز ختم ہو چکی ہیں، اور اس ملبے کو سمیٹنے کے لیے 15 سے 20 سال چاہیے. جتنے بڑے لیول کے اوپر وہ تباہی ہے، 55,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور آلموسٹ کوئی 2 لاکھ کے قریب زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت فرمائے اور ان کی شہادت کو قیامت کے دن ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو ان کے لواحقین ہیں انہیں صبر عطا فرمائے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت یابی والا معاملہ کرے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فنڈز جو ہیں وہ مشترکہ ہونے چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. پلس انہوں نے کہا کہ جو پوری دنیا میں اسٹیبلش ادارے ہیں صرف ان کو فنڈز دیے جائیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اب کافی سارے لوگ چندہ بک لے کے نکل پڑیں گے اور کافی عرصے سے جو ان کی کمائی کا سلسلہ رکا ہوا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. چندہ تو وہ اکٹھا کریں گے 1 کروڑ کا، 50 لاکھ اپنے اوپر لگائیں گے اور بقیہ کے جو 50 لاکھ ہے اس میں سے بھی کچھ تنخواہیں بانٹیں گے، اور اینڈ پہ شاید 5 لاکھ روپے فلسطینیوں تک پہنچے، وہ بھی اگر کوئی پہنچنے میں کامیاب ہوا. تو یہ چندے اکٹھے کرنے کا موسم آ گیا، لہٰذا اس میں محتاط رہیں، کسی کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ OIC کے لیول کے اوپر اس طرح کی فنڈ ریزنگ کی جائے، انڈیویجول لوگوں کو فنڈ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے بالخصوص ہاسپٹلز کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ موبائل ہاسپٹلز ہونے چاہیے اور ڈاکٹرز جو اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس وقت اتنے زیادہ لوگ زخمی ہیں تو اس میں ڈاکٹرز کی موجودگی وہاں ضروری ہے، اور موبائل ہاسپٹلز کیونکہ انفراسٹرکچر تو تباہ کر دی ہے اسرائیل نے اپنی بدماشی سے. تو اوورال جو مفتی صاحب کا اعلامیہ ہے میں نے اس کا مختصراً آپ سمجھ لیں جو اس کا خلاصہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. باقی آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو بریف کیا. علمی پوائنٹ نمبر 2، ہوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اتنی ساری علماء کی تعریف کرنے کے بعد اب ہم حق بجانب ہیں کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ عام لوگوں کے وسوسے، آپ انہیں اعتراض نہ سمجھیں، شیطانی وسوسہ کہہ لیں، وہ دور ہو. اس میں سب سے بڑی چیز جو مجھے اس میں فیل ہوئی کہ آپ نے اپنے فورم کا نام رکھا ہے مجلس اتحاد امت پاکستان. تو اتحاد امت میں صرف سنیوں کے فرقے آپ نے شامل کیے، حالانکہ میں بھی خود ایک سنی پلیٹ فارم سے ہوں. میں سنیت کو ایز اے فرقہ نہیں ایکسپٹ کرتا، منہج کے پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے میں نے اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اپنے ٹیبل کے اوپر. اتحاد امت کے اوپر بات ہو رہی ہے اور صرف سنیوں کے فرقوں کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے. بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب، دیوبند کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث کے بھی کچھ نمائندہ آئے ہوئے تھے، میرا خیال شام ظہیر صاحب آئے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے تو ان کے اس وقت بیمار ہیں، یہ ذرا ووکل ہیں، ان کو بلا لیا ہے. اور اس کے بعد تنظیم اسلامی سے بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہاں بڑی اچھی تقریر کی، بڑی دلیری کے ساتھ. جماعت اسلامی کی بھی نمائندگی تھی، یہ سب لوگوں کی نمائندگی وہاں موجود تھی. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی ہے. تو میں اسپیسیفکلی ان دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں تو اہل تشیع جو پاکستان میں آلموسٹ 15 سے 20% ہیں، ان کا کوئی نمائندہ ہمیں نہ اسٹیج کے اوپر نظر آیا، نہ کسی تقریر میں نظر آیا، نہ اس سے پہلے آپ کی کسی فلسطین کانفرنس میں نظر آیا. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ فلسطین کے جہاد کو حکومتی لیول کے اوپر اور مین پاور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سب سے زیادہ اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے پچھلے 70-80 سالوں میں تو وہ اہل تشیع کا مکتب ہے. ایون جو سنی تحریکیں بھی ہیں، حماس سنی تحریک ہے، ان کے دفتروں کے اندر بھی امام خمینی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی فنڈ ایران کرتا رہا. حزب اللہ تو چلے ہے ہی شیعہ تنظیم، لیکن حماس کو بھی سپورٹ ایران کرتا رہا. اسی طریقے سے لبنان میں بھی جو جہاد والے معاملات ہوئے، حسن نصر اللہ اور باقی یہ سب لوگ، ان کے پیچھے ایران ہی تھا. پاکستان میں بھی اہل تشیع آلموسٹ 15 سے 20% موجود ہیں. تو اتحاد امت کا تقاضا تھا کہ کسی شیعہ عالم کو بھی بلایا جاتا، اور یہ جان بوجھ کے نہیں بلاتے کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ دوسرا فیکٹر لگ جاتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے بلایا اور وہ آئیں گے نہیں، وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ مائنورٹی میں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی سٹیج کے اوپر کوئی موقع ملے، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتے، یہ بلاتے نہیں ہیں.
تو اتحاد امت نام ہو آپ کے فورم کا اور اس میں جو بڑی دراڑیں ہیں سنی اور شیعہ, اس میں ایک فرقے کی نمائندگی نہ ہو, تو یہ اتحاد امت والا پروگرام تو مر گیا. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں 15 سے 20% شیعہ ہیں اور 80% اہل سنت ہیں. تو اگر امت لیول کے اوپر آپ بات کریں گے تو پھر آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جبکہ فلسطینیوں کو سب سے زیادہ فائنینشیل سپورٹ, مورل سپورٹ دیتے ہی شیعہ ہیں, اور ایک پورا ملک ہے جو ان کو فائنانس کرتا رہا ہے, آج تک کر رہا ہے, ایران. تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ شیعہ کو اپنے سٹیج کے اوپر جگہ نہ دیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جب کبھی بھی تحریکیں اٹھی ہیں تو اس میں اہل تشیع بھی آپ کو سٹیج کے اوپر نظر آتے ہیں. ہمارے ماضی قریب ہی میں حرمت رسول کے حوالے سے جتنی بھی ریلیز نکالی جاتی تھیں اہل حدیث مکتب کے پلیٹ فارم سے, حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کے پلیٹ فارم سے, تو حالانکہ وہ ہارڈ لائنر اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور مفتی اعظم جو سعودیہ کے تھے عبدالعزیز بن باز ان کے وہ شاگرد تھے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے سٹیج کے اوپر شیعہ علماء سے بھی تقریریں کروائی, بریلویوں سے تو کروائی, دیوبند سے تو کروائی, شیعہ علماء کو بھی اپنے سٹیج پہ دعوت دی. عقائد کا اختلاف تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا. اگر شیعہ سے ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے تو اہل سنت میں بھی تو آپس میں عقائد کے مسائل تو ہیں, اور کافر تو انہوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے, صرف شیعہ کے حوالے سے فتوے نہیں, آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں ہیں. تو جب ان چیزوں کو آپ نے سائڈ پہ رکھا ہے تو اتحاد امت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کو بھی موقع دیتے. پھر فلسطین میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جو لوگ زخمی ہیں وہ صرف سنی تو نہیں ہے, شیعہ بھی ہیں, اگرچہ وہاں شیعہ کی آبادی کم ہے لیکن بہرحال شیعہ موجود تو ہیں. تو اس حوالے سے اس فورم کے اوپر مجھے کمزوری نظر آئی, وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی. امید ہے کہ اگلی کوئی کانفرنس ہوگی جو بھی انہوں نے پائپ لائن میں رکھی ہوئی ہے, آل پارٹیز کانفرنس, تو امید ہے اس میں ہماری طرف سے یہ جو سجیشن ہے اس کو آپ اکوموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, عالمی عدالت انصاف کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ان کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل, اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے, یو این او کے چارٹر کے بھی خلاف ہے, اور ظلم کے اوپر مبنی ہے, اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ دہشت گردی ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن اس موقع کے اوپر مفتی صاحب کا اور باقی علماء کا کام تھا کہ بائی نیم وہ ساؤتھ افریقہ کو مینشن کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ او آئی سی کے فورم سے یا عرب لیگ کے فورم سے یا وہ 41 ملکوں کا جو اتحاد بنا ہوا ہے جس کے ہیڈ ہمارے وہ ریٹائرڈ جنرل رحیل شریف صاحب ہیں, وہ صرف تلواریں اٹھا کے وہاں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. ان تینوں بڑے فورمز نے کوئی عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ نہیں کیا تو ایک نان مسلم کرسچن کنٹری نے, ساؤتھ افریقہ, اور انہوں نے ملینز آف ڈالرز کا خرچہ اٹھایا, اتنے مہنگے وکیل انہوں نے کیے تھے, اور اس کے بعد ان کے مقدمے کی بنیاد کے اوپر, ان کی رقم لگانے کی بنیاد کے اوپر عالمی عدالت انصاف نے وہ فیصلہ دیا اسرائیل کے خلاف. تو بھائی آپ اگر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ساؤتھ افریقہ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بلنڈر ہے ہمارے انٹیلیجنشیا کا کہ اتنے پڑھے لکھے سمجھدار علماء بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ اتنی بڑی چیز اوور لک کر دی ہے. کتنا اچھا میسج پوری دنیا کو جانا تھا کہ مسلمانوں کے ہارڈ لائنر قسم کے علماء کے سٹیج سے جب ایک نان مسلم کنٹری کا شکریہ ادا کیا جاتا, اب کر لیں لیکن اعلانیہ کریں, اس بڑے فورم کے اوپر کریں. نیلسن منڈیلا کا بھی شکریہ ادا کریں, وہ اپنی قبر میں جا چکا, لیکن حقیقت بات ہے کہ سب سے زیادہ توانا آواز نان مسلمز میں اگر فلسطینیوں کے حق میں تھی تو نیلسن منڈیلا کی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا فیض جاری ہے, میں کہتا ہوں نہیں, فیض تو نیلسن منڈیلا کا جاری ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ساؤتھ افریقہ ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلا ہے, اور وہ اسرائیل کے خلاف گئے ہیں, ان کا تو کوئی مفاد نہیں تھا, صرف اس وجہ سے کہ نیلسن منڈیلا نے پوری زندگی فلسطینیوں کا ساتھ دیا. اور آپ کو پتا ہے فلسطین میں باقاعدہ ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ ان کی وہ کوٹیشن بھی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی آزادی فلسطین کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے, کیونکہ فلسطینیوں نے اس وقت ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیا تھا, یاسر عرفات نے. تو اس وجہ سے ہر فورم کے اوپر نیلسن منڈیلا بولا کرتے تھے. آپ ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. امریکہ میں اتنے ہارڈ لائنر قسم کے جو جیوز ہیں ان کے سپورٹر صحافی ان سے جب اعلانیہ سوال پوچھتے تھے فلسطین کے حوالے سے تو وہ دلیری کے ساتھ جواب دیتے تھے, چاہے سامنے والوں کو برا لگے, وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے. ہمارے مسلمان اتنی جرت نہیں دکھاتے تھے, اور یہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, آپ یوٹیوب کے اوپر ذرا سرچ کریں نیلسن منڈیلا اباؤٹ فلسطین ان امریکہ. اس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا ذکر کریں اور آپ ساؤتھ افریقہ کا اور نیلسن منڈیلا کا شکریہ نہ ادا کریں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کمزوری ہے. اگر آپ او آئی سی کا ذکر کر رہے ہیں, عرب لیگ کا ذکر کر رہے ہیں, تو ساؤتھ افریقہ کا ذکر کرنا بنتا تھا. ایک بڑا اچھا میسج مسلمانوں کی طرف سے نان مسلمز کو جاتا. علمی پوائنٹ نمبر 4, اس اعلامیے میں علماء کرام نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا
حالانکہ یہ سب سے بنیادی چیز تھی، اسے ان اٹینڈڈ نہ چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آج یہ تاریخ ہے اپریل کی، اور اپریل کی فلاں تاریخ تک ہم گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ ہمارے اس فتوے کے اوپر وہ رسپانس کریں. تو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور نہ کوئی جوابی حکمت عملی کا انہوں نے کوئی اندیا دیا اس حوالے سے، سوائے ایک یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی. باقی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی کوئی اس قسم کی چیز سامنے نہیں آئی. اور میں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، خصوصاً جماعت اسلامی اور JUIF، اور اب آپ PTI کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ PTI تو ہر وہ کام کرے گی جس کی وجہ سے موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو پریشانی ہو، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے ان کو پریشان کرنے کا، وہ بھی ساتھ شامل ہو اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی قرارداد لے کر آئیں اس حوالے سے، تاکہ ہمارے حکمرانوں کے اور مذہبی لوگوں کے چہروں کے اوپر جو نقاب ہے یہ اتریں. جب وہ پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس نظر سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ باہر آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب کبھی کسی کے اوپر کوئی FIR کٹتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے نا، تو آپ بھلے بار موب اکٹھا کر لیں، میڈیا ٹاکس کریں، پریس کانفرنس کریں، اس سے جو بندے آپ کے پکڑے میں وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلتے. اس کے لیے آپ کو ایک وکیل ہائر کرنا پڑتا ہے، آپ کو پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہے کورٹ میں، پھر اس کی تاریخ لگتی ہے، وہاں ہیئرنگ ہوتی ہے، اور اگر قابل ضمانت مقدمہ ہوگا تو اس پہ ضمانت ہو جاتی ہے. اگر وہ مجرم یا ملزم کہہ لیں جوڈیشل وے میں ہے تو عدالت اختیار رکھتی ہے کہ انہیں ضمانت کے اوپر رہا کر دے. لیکن باہر آپ جو مرضی کریں، بندے اندر ہی رہیں گے جب تک کہ آپ یہ قانونی راستہ اختیار نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ بھلے اپنے سارے قوائف ایک سادہ پرچی کے اوپر لکھ کے بینک میں جمع کروا دیں، کبھی بھی آپ کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلے گا جب تک آپ وہ ان کا فارم نہیں بھریں گے. تو ہر معاملے کا ایک طریقہ ہے. اس طرح حکومتی لیول کے اوپر یوں پریس کانفرنس کر کے، کوئی جلسہ کر کے، کوئی کانفرنس کر کے آپ ایک میسج تو ضرور دے سکتے ہیں. یہ ایک جمعے کی تقریر ہے جو آپ نے کی ہے، اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ پارلیمنٹ میں اس چیز کو لا کر ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ فیصلہ سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے حکمرانوں نے کرنی ہے. اگرچہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھیں جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ قانونی طریقے سے کرتے ہیں. ابھی 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کروائی ہے تو قانونی طریقے سے ہی چلیں. یہ نہیں ہے کہ زبردستی کو کچھ کروا سکتا ہے بغیر قانون کو فالو کیے ہوئے. وہ جس طریقے سے بھی اس کو کرتے ہیں بہرحال قانونی شکل ضرور دیتے ہیں. لہٰذا یہ جو آپ نے فورم سے اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ایک جمعے کی تقریر کہا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی کہ آندہ جو یہ 2 دن پہلے والا جمعہ گزرا ہے، یہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اور مسجد کے ممبروں سے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کی فلسطین کانفرنس بھی ایک جمعے کا خطبہ ہی ہے. جب تک کہ پارلیمنٹ میں آپ قرارداد نہیں لاتے، اور لا سکتے ہیں، آپ کے پاس جماعت اسلامی JUIF موجود ہے، یہ تو اسپیسیفکلی مذہبی جماعتیں ہیں. PTI کو بھی شامل کریں، ایک مضبوط اپوزیشن ہے آپ کے پاس، قرارداد لائیں اور اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کروائیں. اس کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا میں عوام الناس کی ریپرزنٹیشن والا جائے گا. ادروائز یہ ایک خطبہ ہی ہے جو آپ نے دیا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5، اگرچہ اس اعلامیہ میں ہمارے علماء نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ کوئی اس قسم کا پروٹیسٹ کیا جائے جس میں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچے، لیکن بڑا ضروری تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو چند ایک چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، کراچی کے اندر، ظاہر پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے، وہاں پر ڈیفنس کے ایریا کے اندر اگر KFC کی ایک آؤٹ لیٹ کو جلایا جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر کوئی اچھا میسج نہیں گیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے علماء بائی نیم KFC کا ذکر کر کے، اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی KFC کھانا ہوتا ہے بھائی، میں تو یہ کولڈ ڈرنکس بھی استعمال نہیں کرتا، اور اگر ہم نے کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی فاسٹ فوڈ استعمال کرنا ہے تو بھائی گھر میں پکوڑے اور چپس بنا لیتے ہیں. مجھے تو ان چیزوں میں کوئی اٹریکشن والا معاملہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک اتنی بڑی آپ سمجھ لیں آؤٹ لیٹ ہے جس کی آلموسٹ 66,000 سے زیادہ برانچز ہیں پوری دنیا کے اندر، اور ظاہر ہے وہ امریکن بیسڈ ہے، ان کے اوپر کوئی اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو KFC کے اوپر جو کچھ ہوا پچھلے دنوں میرپور میں ہوا، ابھی KP میں بھی اطلاع ملی ہے ایک، اور کراچی میں، بنگلہ دیش میں بھی، ان ساری چیزوں کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور پھر بائی نیم اس چیز کو مینشن کرتے کہ کوئی بھی دینی جماعت پرائیویٹ جہادی بھرتی نہ کرے. کیونکہ میں کل پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، پریس کانفرنس تو نہیں تھی، وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، ظاہر ہے کہ اس وقت تو طاقت سوشل میڈیا کے پاس ہے. مختلف علماء جو ہیں وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 10 لاکھ بندے ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 20 لاکھ بندے موجود ہیں ہمارے پاس. یار اگر 20 لاکھ بندے آپ کے پاس موجود ہیں پھر پاکستانی فوج کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندے ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ٹرینڈ بندے چاہیے، ناگتے نہیں چاہیے کہ جا کے تسی پیش کر دینے، ورنہ تو یہاں غائبانہ نماز جنازے ان کے پڑھتے رہیں گے. تو
علماء کرام کا یہ کام تھا کہ اس کو مینشن کرتے کہ ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان مواقع کے اوپر جو پرائیویٹ جہادی بھرتی کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ حرکت نہ کی جائے. علماء نے یہ میسج دینا تھا. یہ گورنمنٹ کا کام صرف نہیں ہے, علماء کا بھی کام ہے کہ وہ اس کو بائی نیم مینشن کرتے. دوسرا, جنرل تو انہوں نے ذکر کیا کہ جو OIC ہے وہ فنڈ ریزنگ کرے, لیکن ساتھ یہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں علماء کرام اپنی اپنی چندے کی بکس لے کر مارکیٹ میں نکل آئیں گے, آپ نے ان کو چندہ نہیں دینا, یہ بھی ساتھ کہتے ہیں. اچھا, یہ سٹیٹمنٹ ایسی دیتے ہیں کہ دونوں طرف بات چلی جائے, بالکل واضح بات نہیں کرتے, کیونکہ چندہ خور تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بعد میں کہا مفتی صاحب ساڈا بھی تو روٹی پانی بند کرواتی ہے. تو اگر آپ واقعی مخلص ہیں اپنی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے, پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو فنڈ ریزنگ کرتا ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے. عیدی والے ہیں, پوری دنیا میں ان کی ایک ساکھ ہے. تو اگر آپ ان کے نام ذکر نہیں کر سکتے تھے, ایٹ لیسٹ یہ تو بتاتے کہ بھئی یہ جو عام پرائیویٹ لوگ نکلیں گے آپ نے کسی کو چندہ نہیں دینا, یہ مینشن کرنا ضروری تھا. پلس ساتھ یہ بھی بتاتے, اگرچہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ فلسطین کاز کے اوپر آواز بلند کریں, لیکن اس کے ساتھ مینشن کرنا ضروری تھا کہ آواز بلند کریں بغیر گالیوں کے, کیونکہ یہاں پر لوگ ایسی ایسی ننگی گالیاں نکالتے ہیں دین کے نام کے اوپر. ماضی قریب میں ہم نے کتنی گالیاں بھگتی ہیں خادم رضوی صاحب کی, ختم نبوت کے نام کے اوپر ننگی گالیاں. تو مجھے بتائیں ختم نبوت کی کاز کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا. تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں دیکھتا ہوں مسلمان جب غصہ نکالتے ہیں تو وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. گالی گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا الٹا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں یہاں پر بھی ذرا اشارتاً ہی اسے ڈسکس کروں گا, خصوصاً جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے حوالے سے, اور یہ میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ان کے یوٹیوب چینلز کی کمائی کے حوالے سے کوئی ایسا ان کو مشورہ دے رہا ہوں. میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ لوگ اخلاص کے ساتھ, اگرچہ مونیٹائزیشن بھی انہوں نے کی بھی ہے, پھر بھی فلسطین کاز کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, لیکن ان سے ایک بیوقوفی ہوتی ہے, اور وہ بیوقوفی آپ نے نہیں کرنی. وہ بیوقوفی یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے فلسطین کے حق میں, تو اس میں الفاظ کا چناؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کے الگوریدم میں آئے اور وہ آپ کی اس ویڈیو کو بلاک کر دیں. پچھلے دنوں انہوں نے ہمارے اپنے چینل کے اوپر کئی ویڈیوز کو بلاک کر دیا. مثلا حماس کا اگر نام آپ لکھیں گے نا, تو حماس کو تو انہوں نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اس نام کے اوپر بھی وہ اس ویڈیو کو یوٹیوب سے غائب کر دیں گے. اور اگر 3-4 ویڈیوز اس قسم کی نکل آئی تو مانیٹائزیشن بھی بند کر دیں گے. یوٹیوب چینل نہیں ڈیلیٹ کریں گے, لیکن وہ ویڈیوز اڑ جائیں گی. یہ بیوقوفی نہیں کرنی. اسی طریقے سے جو حماس کے لیڈرز شہید ہوئے, اگر ان کا نام بھی ٹائٹل میں آپ نے لکھ دیا تو وہ ان کے الگوریدم میں آ جاتا ہے, وہ ویڈیو بھی وہ اڑا دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ ہمارے جو سمجھدار قسم کے صحافی ہیں وہ پورا ولاگ کریں گے فلسطین کے حق میں, لیکن ان کے ٹائٹل میں آپ کو فلسطین کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں نظر آئے گی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, پچھلے دنوں ہمارے جو بھائی ہیں منصور علی خان, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو کی, لیکن آپ کو اس ٹائٹل میں کہیں فلسطین کا نام نہیں نظر آئے گا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, اور ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہمارے جو بھائی ہیں اسد اللہ بھائی, ایون پوڈ کاسٹ کے نام سے وہ اپنا چینل چلاتے ہیں, ان کا چینل اسی لیے ڈیمونیٹائز ہوا اور کئی ویڈیوز بھی اڑ گئیں کہ انہوں نے وہ فلسطین کے حوالے سے اس ٹائٹل کو مینشن کیا ہوا تھا. تو مقصد تو بات پہنچانا نا. تھم نیل کے اوپر آپ چیز کو طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ تھم نیل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اس طریقے سے الگوریدم میں نہیں آتا, لیکن جو ٹائٹل ہے نا اس میں آپ نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ جس کی وجہ سے وہ ویڈیو اڑ جائے, اور نہ آپ نے ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات کرنی ہے جو بلو دی بیلٹ بات ہو, کیونکہ اگر وہ ویڈیو بھی کوئی دیکھتا ہے تو کوئی اچھا امپریشن نہیں جائے گا, اور نہ فیس بک کے اوپر کوئی گندے کمنٹس کرنے سے کوئی اسلام کا فائدہ ہوگا. آپ نے اسلام کی وہ پکچر پیش کرنی ہے جو ہے اخلاق کے دائرے کے اندر, آپ نے اسلام کا مقدمہ عوام الناس کے سامنے رکھنا ہے. خصوصاً نان مسلمز تو کیمرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. باقی جو اتحاد امت کے حوالے سے چونکہ یہ فورم بنایا گیا تھا تو اس میں یہ ساتھ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے, لہذا مسلمان آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو علمی طریقے سے تو ضرور ہائی لائٹ کریں, لیکن یہ جو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں ان سے پرہیز کریں. غلطی ضرور ہائی لائٹ کریں, لیکن کسی مکتب فکر کو اسلام سے باہر نہ نکالیں, کیونکہ کافر جب مسلمانوں کو مارتے ہیں تو وہ اس تفریق کے ساتھ نہیں مارتے کہ یہ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں. وہ مسلمان سمجھ کے ہی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. تو اس فورم سے یہ آواز بھی جانی چاہیے تھی, کیونکہ اس فورم کے اوپر آپ دیکھیں جو 2 بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. یہ تو حقیقت ہے. اب کوئی میری اس بات کو اس حوالے سے نہ لے کہ میں نے اس موقع پہ کوئی چٹکی کاٹ لی ہے ان کو. یہ اچھا موقع ہے ان کو سمجھانے کا کہ مفتی منیب صاحب کا یہ کام تھا کہ وہ اعلامیے میں یہ کہتے کہ اگرچہ ہمارے بڑوں نے اپنے وقت میں فتوے دے کر دیوبند اور اہل حدیث کو اسلام سے نکالا ہوا ہے,
چلے اگر وہ اس طرح اوپنلی نہیں بول سکتے، کوڈ ورڈز میں بات کر لیتے. ظاہر اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی، ان دونوں کو ملا کے وہ کہتے ہیں نیچری، یعنی کہ نیچر میں بلیو کرنے والے، سر سید احمد خان کے ماننے والے، رافضی یعنی کہ شیعہ، اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کریں گے تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اسرائیل کو، امریکہ کو، نیٹو کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبندیوں سے، اہل حدیث سے اور شیعہ سے. لو سامو، اور کیا مطلب ہے؟ پھر ساتھ انہوں نے لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں. انہوں نے کہا کہ جیوز اور کرسچنز تو مرتد نہیں ہیں، لیکن یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اب مفتی صاحب کا کام تھا کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے، جنرل کر دیتے کہ ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور جواباً آپ لوگوں کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کچھ کیا، آج کے اس فورم پہ ہم اسے اعلان برات کرتے ہیں. اور اب ہم اپنے معاملات کو علمی اختلاف کے ذریعے لے کے چلیں گے، لیکن ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے. عقیدوں کے اوپر ضرور بات کریں، لیکن کافر کے نعرے نہ لگائیں. اسی طریقے سے اہل تشیع کے حوالے سے بھی جو کفر کے فتوے لگائے گئے اور پورے ایک مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا گیا ضیاء الحق کی رجیم میں. اس وقت ظاہر ہے کہ پراکسی سعودیہ کی پاکستان لڑ رہا تھا ایران کے خلاف. 1979 میں انقلاب آیا تھا، یہاں سنیوں کو خطرہ پڑ گیا کہ وہ انقلاب خمینی صاحب کا ایران والا پاکستان میں نہ آ جائے. یہاں پھر سپاہی صحابہ بنی، ہتھوڑا گروپ بنا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اور آپ نے دیکھا پھر مسجدوں میں بم پھٹے، امام بارگاہوں میں، اور ایک سلسلہ چلتا رہا. حتیٰ کہ ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے، حالانکہ شیعہ خود قرآن کا لفظ تھا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں، ان کے گروہ کے لوگوں میں ابراہیم بھی تھے. یعنی تمام انبیاء ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب جب آپ شیعہ کافر لکھیں گے تو شیعہ خود قرآن کا لفظ ہے، کافر بھی قرآن کا لفظ ہے، حروف تہجی تو ہے نا. ویسے تو آپ کو باپا جانی بتاتے ہیں کہ جی اگر جوتی کے اوپر بھی کافر لفظ بھی لکھا ہو، اور یہ ان کا کہنا نہیں ہے، بار شریعت میں بھی آپ کو اس قسم کے فتوے مل جائیں گے. تو کافر کے جتنے حروف تہجی ہیں، کاف، فا اور الف اور را، یہ سب کے سب قرآن کے حروف تہجی ہیں. تو اس کی بھی بے حرمتی ہے اگر آپ جوتی پہ لکھتے ہیں، ٹوائلٹ میں لکھتے ہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں کئی مسجدوں میں پرانے وہ لکھے ہوئے، اور اس وقت یہ ہماری اسٹیٹ کی ناک کے نیچے ان کی ایمان کے اوپر یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اگرچہ اب اس وقت تو قبلہ چینج ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرانے اثرات ابھی اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو اس فورم کے اوپر جو تکفیری سوچ ہے اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت تھی. بھلے آپ بائی نیم مینشن نہ کرتے کہ جی حسام الرحمن میں اعلیٰ حضرت نے یہ کیا، اور جواباً جو ہے وہ المحند المفند میں دیوبند نے ہمیں شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا. اس کو بائی نیم مینشن کرنے کی بجائے اگر جنرل بھی ذکر کر دیتے تو بڑی اچھی بات ہوتی. علمی پوائنٹ نمبر 6. اب میں ذرا گورنمنٹ سے پوچھوں گا، گورنمنٹ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے. اور اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج شامل نہیں ہے، ہماری جوڈیشری بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں جو حکومت میں ہیں، چیف جسٹس بھی شامل ہیں، آرمی چیف بھی، اور سب سے بڑھ کر پرائم منسٹر صاحب. کہ آلموسٹ 4 دن گزر چکے ہیں، ہمارے ملک کے سب سے زیادہ انفلوئنشل علماء اور سب سے بڑے فرقوں کے بڑوں نے اعلانیہ ایک کانفرنس کر کے جہاد کی فرضیت کے اوپر فتویٰ دے دیا. لیکن ابھی تک ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خاموش ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر خاموش ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا، ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب کی طرف سے کوئی اس کا ریبٹل نہیں آیا. اس کو ہم عوام الناس جو 25 کروڑ کا ایک سمجھ لیں ایٹم بم ہے، اتنی بڑی آبادی دنیا میں، ہم آلموسٹ کوئی 5ویں نمبر پہ ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ اس ملک کے اوپر کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے کہ اس طریقے سے عوام الناس میں سے فرقوں کے بڑوں نے اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا ہے، اس کے اوپر کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا. یہ بہت بڑی نالائکی ہے ہماری حکومت کی. اس میں تو پھر ہمیں شیطان وسوسے دلائے گا، یا تو انہوں نے آپ کی مرضی سے سب کچھ کیا. اور آپ دیکھیں میں نے وہ جو شیئر کروائی ہے نا ان کی پریس کانفرنس، نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ یہ ساری ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں مولوی، اور یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ بھی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں. میں نہیں یہ کہتا، حسن ظن رکھتے ہیں ہم، لیکن بہرحال شیطان تو ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ یا تو یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے اور آپ نے اپنا بوجھ اٹھا کے جو ہے ان مولویوں کے کندھے پہ رکھ دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ بولو، اور اس سے عوام الناس بھی جوش میں آئے گی. اور عوام جوش میں آئی ہوئی. آپ دیکھ لیں نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میرے 3 بیٹے ہیں، میں جہاد پہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں. کوئی کہہ رہا ہے جی میں اپنی جو ہے وہ ساری جائیداد وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اگرچہ کوئی کرے نہ کرے، نیچے لوگ جوش ضرور دکھا رہے ہیں. اور اسٹیج سے بھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی عالم دین نے کہا کہ میں اپنے بیٹے وقف کرتا ہوں.
یا میں اپنی جائیداد کا اتنا حصہ وقف کر دوں. کوئی اناؤنسمنٹ کسی نے نہیں کی ہے، نہ بعد میں کسی نے کرنی ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے مال اور آپ کی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. قرآن میں تو آیا تھا کہ اپنی جانوں اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن انہوں نے وہ پریپوزیشنز بھی چینج کر لی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی کی بجائے آپ کو بیچ میں شامل کر لیا. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بڑے ہیں ان کے سارے اولاد اور کاروبار اور اپنے سارے معاملات ادھر ہی ہیں. کئیوں کے تو بچے بھی یورپ اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے بچوں کو تو لا کے قربان نہ کریں اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے. آپ یہ پوچھیں گے تو کہیں گے جی ہماری ذمہ داری صرف نا علمی طور پہ گائیڈ کرنا ہے. ہاں، یہ انہوں نے اس میں اسکیپ روٹ رکھا ہوگا کہ ہم علمی طور پہ گائیڈ کریں گے، مرے آپ کے بچے، مال بھی آپ کا لگے گا، ہم علمی انپٹ دیں گے. اور علمی انپٹ جس قسم کی یہ دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یا تو ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے تاکہ عوام الناس کو ایک لالی پاپ دے دیا جائے، یا پھر ہماری ریاست اتنی لاچار ہے کہ انہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اس طرح ایک بڑے سے فورم کے اوپر آ کے حکومتی علماء نہیں، پرائیویٹ طور پر فرقوں کے بڑے آ کر فتوے دے رہے ہیں، اور ایسے فتوے کہ جو حکومت نے ان سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیے، اپنے طور پہ انہوں نے جہاد ڈکلیئر کیا. اگرچہ انہوں نے بیچ میں ایک شک رکھی ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن حکومت نے کوئی ان سے ڈیمانڈ کیا نہیں تھا کہ آپ فتویٰ دیں گے اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں. پہلا سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے، اس وقت مشکل وقت آیا ہے مسلمانوں کے اوپر. اور یہ سٹیپ آگے چلتا ہے، انہوں نے سنگل ہینڈلی یہ فتویٰ دے دیا، اور اس کے سامنے ہماری گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ لاچار ہے کہ ہم نے ان کو رسپانس کس طرح کرنا ہے. رسپانس تو بھائی آپ کو کرنا پڑے گا، ادروائز اگر ایک دو ہفتے اور گزرتے ہیں نہ حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے اور نہ علماء اس کانفرنس سے آگے کوئی بڑھتے ہیں، تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ دونوں نے مل جل کے ہی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آج کی ڈیٹ میں 13 اپریل 2025 کی میری یہ گفتگو آپ نے ریکارڈ رکھنی ہے کہ 13 مئی 2025 سے پہلے اگر اس میں سے کچھ نہ نکلا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ان کی ملی بھگت تھی. اور اگر واقعی کچھ نکلتا ہے اس میں سے، بھلے یہی ڈیسیژن ہو کہ فی الوقت ہم اس قابل نہیں کہ ان سے لڑ سکے، یا OIC کے فورم پہ یا UNO کے فورم کے اوپر کچھ آگے معاملات چلتے ہیں آرمڈ کنفلکٹ کے حوالے سے، اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اسی طریقے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام الناس کو انہوں نے لگایا ہوا ہے. پھر عوام کا کام ہے کہ ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب یہ آپ لوگ جو اس وقت فتوے دے رہے تھے، چلیں عوام الناس نہیں گئی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا تو کام ہے نا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ اپنے مدارس کے بچوں کو بھیجیں ٹریننگ دے کے. ویسے نہ بھیجیے گا، ویسے بھیجیں گے تو لاشیں ہی آئیں گی ان کی، شاید لاشیں بھی نہ آئیں، غائبانہ نماز جنازہ ہی پڑھنا پڑے. تو یہ ایک کریٹیکل چیز تھی گورنمنٹ کے حوالے سے، میں نے چاہا کہ میں یہاں پہ ضرور ایڈریس کر دوں. علمی پوائنٹ نمبر 7، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص یہ انسٹرکشن دے رہا ہوں ان کو، اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاں تک ہمارے اس پلیٹ فارم کی آواز پہنچتی ہے، کہ اسلام میں جہاد اور قتال کی اناؤنسمنٹ کرنا، یعنی آرمڈ کنفلکٹ، اسلحے کی بنیاد کے اوپر لڑائی لڑنا، ہاں وہ سیلف ڈیفenس میں لڑی جائے یا ظلم کے خاتمے کے لیے، اس کی اناؤنسمنٹ کوئی مفتی اعظم پاکستان نہیں کرے گا، نہ مفتی اعظم سعودیہ کرے گا، نہ مفتی اعظم ایران کرے گا. ہاں پولیٹیکل لیڈرز، گورنمنٹس ان سے مشورہ ضرور مانگیں گی، فتویٰ ضرور لیں گے، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ کہ یہ جہاد اور قتال ہونا چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے فوج جانی چاہیے یا نہیں، یہ ڈیسیژن صرف پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے. یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ کوئی جتھا بنا کے یا علماء کے فتووں کے اوپر اپنے اینڈ پہ کوئی ٹریننگ لے کے تو وہاں پہ چلا جائے. یہ بالکل ذہن میں رکھیں، اس قسم کا پھر کوئی جہاد، شرعی جہاد تصور نہیں ہوگا، وہ ایک انارکی پھیلانے والی بات ہے. باقی اس موقع کے اوپر میں پھر سے اس چیز کو ریپیٹ کروں، اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم عوام الناس کے لیے بالعموم، کہ اس موقع کے اوپر آپ نے ہوشیار رہنا ہے کہ کوئی نوجوانوں کو ورگلا کر کسی پرائیویٹ جہاد کے اندر انگیج نہ کرے. کسی مولوی کی چندہ بک اس وقت مارکیٹ میں نہ آ جائے کہ آپ یہ سمجھے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کے لیے اپنی رقم دے رہے ہیں یا مال خرچ کر رہے ہیں اور وہ ان تک پہنچ جائے گا. اگر کوئی آتی ہے تو بھائی کوئی چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی ایسے پروٹیسٹ میں آپ نے شامل نہیں ہونا کہ جو پلے کارڈ سے آگے بڑھ کر KFC توڑنے کے اوپر یا میکڈونلڈس کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر یا کسی بینک لوٹنے کے اوپر یا کسی بلڈنگ کو آگ لگانے کے اوپر یا کسی ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر مشتمل ہو، اس قسم کے آپ نے کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بننا. ہاں جس طرح ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے لوگ بڑے پرامن طریقے سے، ان کی فیمیلز بھی نکلتی ہیں ماشاءاللہ پورے حجاب کے اندر، ان کے مرد بھی پورے ایک آرگنائز طریقے سے پلے کارڈز اٹھا کے اچھے طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے جہاں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی دینی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی چونکہ ایک آرگنائز جماعت ہے اور وہ وائلنٹ نہیں ہوتے، اس لیے میں نے ان کا اسپیسیفکلی ذکر کیا. ورنہ TLP کا ہو، JUI کا ہو، PTI کا ہو، نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، وہ آپ ضرور شامل ہوں، لیکن اتنا ہی کہ جتنا پلے کارڈز کی حد تک
اور پروٹیسٹ کرنے کی حد تک، املاک کو نقصان پہنچانا، اس میں آپ نے بالکل شامل نہیں ہونا، اور احتجاج کے اندر ضرور شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ کم از کم ایک درجہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی زبان سے تو برائی کو آپ نے برا کہنا ہے نا، کیونکہ دل میں برا جاننا تو یہ آخری درجہ ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، اور ظاہر ہے کہ یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا، فوجوں کا کام ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، یہ علماء کا، عوام الناس کا کام ہے، وہ بھی آسان طریقے سے. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانو. لیکن نبی اسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے چند قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو پھر ناخلف لوگ ان کی جگہ پر آ جاتے تھے. اس کا ذکر اشارتاً سورہ مریم میں بھی آیا کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کی مسندوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، جانشین بن جاتے تھے. صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ جب وہ ناخلف لوگ بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ کام تھے کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا. ایسے حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے. یعنی اگر قیام کرنا پڑ جائے کسی وقت اور حالات فیوریبل ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کر دینی ہے، وہ تو انارکی پھیلے گی، اس کی اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے، اس کی ممانعت کے اوپر بھی الگ سے احادیث ہے. جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن. اب دل میں جہاد کیا ہے؟ دل میں برائی کو برائی سمجھ. اور فرمایا اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب دل والا معاملہ تو ظاہر ہے کسی کو تھرمامیٹر لگا کے آپ چیک نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی یہ بالکل ایج کے اوپر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم زبان سے ہمیں برائی کو برا کہنا چاہیے. وہ زبان آپ کی لکھی ہوئی شکل میں، پوسٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، گالی گلوچ کی شکل میں نہیں، علمی طریقے سے، اور اپنی زبان سے اظہار بھی ہو سکتا ہے، اور پریکٹیکلی کسی پروٹیسٹ میں حصہ لے کر بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ وہ کمزور درجے سے ایک سٹیپ اوپر آ جائیں گے. باقی آرمڈ کنفلکٹ ظاہر ہے یہ گورنمنٹس کے کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، ورنہ انارکی پھیل جائے گی. اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ صرف تباہی اور بربادی ہوگا، سیدھی سی بات ہے. تو اس میں آپ پروٹیسٹ میں ضرور شامل ہوں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور آپ اس میں کوئی تفریق نہ کریں کہ کس فرقے کا پروٹیسٹ ہے، کس جماعت کا پروٹیسٹ ہے، سب کے ساتھ آپ شامل ہوں. امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا، امت کے ساتھ ہی رہنا ہے، اختلاف رائے ضرور کرنا ہے، کیونکہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم. اگر آپ سسٹم میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ اس سسٹم کو بدل نہیں سکتے. یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو کر کفر کے فتوے لگا کے اپنی پگڈنڈی کو مسلمانوں کی مین سٹریم سے الگ کر لیتے ہیں. اس لیے اسلام میں جماعت کو پکڑنے کا حکم ہے. جو جماعت سے مراد انہوں نے اپنا فرقہ لیا ہوا ہے وہ اجماع امت ہے، اس سے مراد، اس جماعت سے مراد دعوت اسلامی یا جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی یا تبلیغی جماعت نہیں ہے، وہ امت کی مین سٹریم ہے، جس کے بارے میں المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اس کو سپورٹو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سبیل المؤمنین کہا ہے، اور نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو جماعت ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پوری امت جب کسی بات کے اوپر متفق ہوگی تو وہ گمراہی پر مبنی نہیں ہوگی. تو امت کی جو مین سٹریم ہے، اجماع امت، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہاں جماعت پہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی خاص پولیٹیکل جماعت یا مذہبی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اجماع امت کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی امت ایز اے ہول کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. تو اس لیے امت کی مین سٹریم سے الگ نہیں ہونا. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں سیدنا عثمان کو جب معصور کر دیا بلوائیوں نے، تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو. مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک اجتماعی ایسا نیکی کا کام ہے، اس میں ان کا ساتھ دو، اور برائی میں ان سے الگ رہو. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. تو سیدنا عثمان اپنے مخالفین کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے. البتہ جو غلط کام ہے ان میں آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا، اچھائی میں ان کا ساتھ دینا ہے. اگر خلفائے راشدین کے مخالفین بھی اچھائی کا کام کریں تو اس میں ان کا ساتھ دینا ہے، برائی میں ان کا ساتھ نہیں دینا. تو ہمارے آج کے حکمران، ہمارے آج کے علماء بھی جو اچھائی کا کام کریں ان کا ساتھ دینا. اسی تو ہم کہتے ہیں نمازیں آپ نے سب کے پیچھے پڑھنی ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنا آپ اختلاف کرتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے بھائی، اس لیے کہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کافر تو سمجھتے نہیں. اگرچہ یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. اب اس کے ثبوت میں کیا ہے؟ وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا خوارج کے بارے میں
کہ کیا یہ کافر ہے؟ فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ تو کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب میرے بارے میں انہیں گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے. تو یہ تو دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. حضرت علی نے ان کے اتنے نیگیٹو عمل کو بھی پازیٹیولی دیکھا کہ یہ کفر سے کیسی نفرت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں شک ہوا تو مجھے بھی چھوڑ گئے، تو یہ کافر نہیں ہے. پوچھا کہ منافق ہے؟ کہا منافق بھی نہیں ہے، کیونکہ منافق تو قرآن میں ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں. تو جب کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ مسلمان ہی ہے. اور تو کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں ہے، 3 ہی کیٹیگری ہیں. پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ کہا یہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی ان کی بغاوت پولیٹیکل ہے، اگرچہ یہ ہم سے عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن ہم انہیں مسلمان کے طور پر ہی ٹریٹ کریں گے. یہی سیدنا علی نے ہمیں سکھایا. میں نے آپ کو 2 خلفائے راشدین کا عمل بتا دیا، سیدنا عثمان کا اور سیدنا علی کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بڑے ماڈریٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے. باقی آپ نے اگر تفصیل دیکھنی ہے تو میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا. جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے. نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے. صحیح بخاری میں خود نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہیں پہ ہوگا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جا سکتا تھا؟ یہ اکٹھی 2 حدیثیں ہیں، 694 اور 695. 694 نبی اسلام کی حدیث ہے جو میں نے بھی بیان کی، اور 695 حضرت عثمان والی ہے جو مسحور ہو گئے تھے. یہ اکٹھی 2 حدیثیں ہیں. اور اس پہ ترہ امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بتی کے پیچھے نماز درست ہے. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے پیچھے نماز درست ہے نا، تو آج کے فرقے والوں کے پیچھے بھی نماز درست ہے، الا یہ کہ وہ فرقے جن کی تکفیر ہو چکی ہے، جس طرح اہل سنت کا ایک فرقہ قادیانی، حنفی قادیانی فرقہ، انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایگزیجریشن کی اور ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، امت نے ان کی تکفیر کی. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ کافر ہے. یا دوسری طرف نصیریہ، ایک شیعہ کا فرقہ جنہوں نے توحید میں کرپشن کی، علی اللہ کے نعرے لگائے اور یہ عقیدہ رکھا، ان کو شیعہ نے بھی کافر ڈکلیئر کر دیا. یہ 2 فرقے ہیں. ان کے علاوہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری، زیدیہ، یہ سب کے سب مسلمانوں کے فرقے ہیں. آپ علمی اختلاف کر سکتے ہیں. کافر ہم کسی کو نہیں سمجھتے. جب کافر نہیں سمجھتے تو نماز درست ہے. باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو بھائی پھر باریکیوں کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایسی سی باریکیاں علماء نے لکھی ہوئی ہیں، وہ فتوے ہیں ان کے. لوگ کہتے ہیں جی وہ احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ دے دیا، امام بخاری نے فلاں جگہ یہ فتویٰ لکھ دیا. اور بھائی فتوے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رائے ہے. ہم اگر فتووں کے پابند ہیں تو نبی علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے فتووں کے پابند ہیں. صحابہ کا فتویٰ بھی 3 نمبر پہ آئے گا. رسول اللہ کے بعد خلفائے راشدین، پھر صحابہ، رہے تابعین، تبع تابعین، تو ان کا تو پھر کوئی حیثیت والا معاملہ ہی نہیں ہے نا صحابہ اور خلفائے راشدین کے فتووں کے مقابلے کے اوپر. وہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ کسی کو کوئی شغف ہو سکتا ہے وہ ضرور کرے. ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں. اگر کسی کا ذاتی شغف ہے کہ جی میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، نہ پڑھے. نہ ہم کسی کو ترغیب دلاتے ہیں کہ ضرور پڑھے، لیکن ہم ان پرنسپل آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر بتانا ضروری ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے میرے بھائیو، جہاد اور قتال جو ہے اسپیسیفکلی. جہاد تو آپ کوئی بھی اپنے نفس کے خلاف بھی کوئی کوشش کرتے ہیں اسے جہاد ہی کہا جاتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی قتال یہ ہے کہ آرمڈ کنفلکٹ کرنا اور میدان جنگ میں اترنا اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دینا. یہ اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے. سمم بونم، اسلام کا ہائیسٹ گڈ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عقیدے میں اتنا محکم ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے جان دینے پر بھی آمادہ ہو جائے اور میدان جنگ میں آ جائے. قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات ڈائریکٹلی اس کے اوپر گواہ ہیں، اور احادیث کے ذخیرہ میں تو سینکڑوں احادیث ہیں. آپ مشکات المصابی کی 2 جلد میں کتاب الجہاد چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو وہ ساری احادیث ایک جگہ اکٹھی مل جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد سے بڑی کوئی اور چیز اسلام میں ہو نہیں سکتی. جب جہاد فرض ہو جائے اس وقت تو اگر کوئی شخص اس سے پیچھے ہٹتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے، ظاہر ہے کہ اب تو فوجیں بن چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی نیکیاں 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ سورۃ النساء، سورہ التوبہ، سورۃ الانفال اور سورہ الصف اور باقی صورتوں میں بھی تفصیل کے ساتھ جہاد کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. پھر بخاری اور مسلم میں وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی بار بار اللہ کی راہ میں قتل ہوں، شہید ہوں، یہ میری خواہش ہے. صحیح بخاری میں ہی سیدنا عمر کی دعا نقل ہوئی ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت دینا، کیونکہ مدینہ شریف کی موت کی تو ایک فضیلت ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا تو قیامت والے دن میں
اس کا شفیع بنوں گا. تو اہل مدینہ کی اس حوالے سے ایک خوش قسمتی ہے، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے سے ہو. ادروائز تو آپ دیکھ لیں باپا جانی کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے مدینہ شریف میں، اور شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے وہ بھی بقیع غرقد میں ہی دفن ہے. لیکن اپنے اپنے ماننے والوں کے نزدیک تو دونوں جنتی ہیں، ہاں ایک دوسرے کے نزدیک دونوں جو ہیں وہ جہنمی ہیں. تو یہ فضائل والا معاملہ بھی اب فرقہ واریت کی نظر ہو چکا ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا. یعنی دل میں شہادت کی تمنا ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ادروائز آپ نفاق کے اوپر مر رہے ہیں. اور اگر دل میں شہادت کی تمنا ہے اور کوئی ایسے حالات و واقعات نہیں ہوئے جس طرح کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ جنگی مہمات میں شریک رہے، لیکن فوت وہ بھی بستر مرگ پہ ہوئے، اور وہ تو بتایا کرتے تھے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنا لازمی ہوتی تو مجھے تو ضرور آتی، اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی تلوار کا یا نیزے کا یا برچھی کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی میں آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ ہی اللہ کے حضور جا رہا ہوں. تو اگر دل میں شہادت کی تمنا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور انسان اپنے گھر کے بستر پہ بھی مرے تو بھی اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. اس کے لیے میدان جنگ میں بھی جانا ضروری نہیں ہے، لیکن تمنا ہونا، اور وہ تمنا بھی وہ اس طرح کی نیت نہیں کہ انشاءاللہ تعالی واقعی جس کو کہتے ہیں اندر سے انسان کو تڑپ ہو، تو اللہ کے حضور آپ شہید ہی لکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن و سنت میں جو جہاد اور قتال کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ کو وحی کی تائید حاصل تھی. اس زمانے میں اگر کوئی جہاد اور قتال سے بھاگے گا تو ظاہر ہے وہ تو سورہ توبہ میں واضح آ گیا کہ اسے منافق شمار کیا جائے گا. سورۃ النساء کے اندر بھی اگر کوئی ہجرت بھی نہیں کرے گا تو وہ بھی منافق شمار ہوگا. لیکن وہ آیات پڑھ کے، جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس اعلامیے میں سورۃ النساء کی آیت مبارکہ پڑھی یا سورہ التوبہ کی آیات پڑھ کر اس کو آج کے جہاد اور قتال پر لگانا، تو وہ آپ کا فتویٰ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی قرآن و سنت کا حکم اس اعتبار سے نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا. کنسنسس ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے قریب قریب ہے، لیکن اگر دو رائے پائی جاتی ہوں تو وہ فتویٰ ہی شمار ہوگا، اور نہ ان آیات اور احادیث کو پڑھ کے کوئی آج کے کسی مسلمان کو منافق کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی ان آیات کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کو دھونس اور زبردستی کے ساتھ قتال کے اوپر وہ آمادہ کر سکتا ہے. صرف علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھ سکتا ہے. البتہ ایک چیز جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان حکومت کے اوپر کوئی نان مسلم حملہ کر دے تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جہاد اور قتال پھر اب فرض ہو جائے گا. ان کے پاس تو دوسرا چارہ ہی کوئی نہیں ہے نا. جس طرح فلسطین کے لوگ ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ بدماشی والا معاملہ کر رہا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہے. وہ تو واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ، اگر تم مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، اور اگر وہ چور مارا گیا تو اللہ کے حضور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہے، اور یہ پاکستان کا قانون بھی ہے، پوری دنیا میں مانا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طریقے سے داخل ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر فائر کھول دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی قدغن والا معاملہ اس حوالے سے نہیں ہوگا، قانوناً بھی نہیں اور شرعی طور پر بھی نہیں. تو یہ مثال ہے فلسطینیوں کی کہ ان کے گھر میں تو چور گھس گئے. اسی طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان پہ بھی پہلے رشیا نے حملہ کیا، اس وقت مجاہدین تھے جو امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی. اس کے بعد پھر امریکہ نے بدماشی کی اور اس کے خلاف انہی مجاہدین کی اولادوں میں سے ایک گروہ طالبان کی شکل میں سامنے آیا. انہوں نے بھی لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد بالآخر کامیابی حاصل کر لی. تو وہ والا جو جہاد ہے وہ بالکل درست ہے اور وہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں چور گھس آئیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اس کو آپ شرعی جہاد نہیں کہیں گے، الا یہ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ریاست کو جو جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے وہ تو شرعی ہوگا. لیکن جو سنی شیعہ اختلاف کی بنیاد کے اوپر ماضی قریب میں ایک جماعت کھڑی کی گئی داعش کے نام سے، اور اس جماعت نے شیعہ کا قتل عام کیا. شروع میں سعودیہ نے، امریکہ نے انہیں سپورٹ کیا. جب وہ سعودیہ کے بھی خلاف ہوئے پھر امام کعبہ نے حج کے خطبے میں انہیں خارجی ڈکلیئر کر دیا. اندازہ کریں اپنی بنائی ہوئی جماعت کو، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ پہلے بھی خارجی تھے، کیونکہ مسلمانوں کا جو بھی قتل عام کرے گا وہ خارجی ہوگا. یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑتے ہیں. اور آج آپ اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں، پہلے طالبان کو امریکہ کے خلاف لڑنا پڑ رہا تھا، امریکہ تو چلا گیا، اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گئے اور طالبان کی جگہ لے لیے داعش نے. اب داعش جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کے لیے طالبان سے لڑ رہی ہے.
حالانکہ طالبان بھی مسلمان، داعش والے بھی مسلمان، داعش والے وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اہل حدیث، اور طالبان جو ہے وہ دیوبندی مکتب سے. پچھلے دنوں آپ نے ایک اہل حدیث عالم کی باقاعدہ تقریر انڈین کشمیر سے ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی کہ 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء کو قتل کیا ہے صرف شک کی بنیاد کے اوپر. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان میں، لائیو سیشنز میں انہوں نے آ کے بتایا ماسک پہن کے کہ یہاں ہمیں مسجدوں میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو اب ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور میری ان باتوں کے اوپر تفکر کرنا چاہیے جو میں آپ کو کہتا تھا کہ اگر کسی فرقے کی حکومت آئی تو وہ دوسرے فرقے کو سپیس نہیں دے گا. دیوبندیوں کی حکومت آئی ہے، حالانکہ دیوبندی اور اہل حدیث پھر بھی آپس میں قریب ہیں سعودیہ کی وجہ سے، چونکہ فنڈنگ آتی ہے. سارا یہ جہاد والا معاملہ اسامہ بن لادن کے پیسے کے اوپر لڑا ملا عمر اور ان کی جماعت نے، اس کے باوجود دیکھیں آج وہ اہل حدیث کو وہاں قتل کر رہے ہیں، سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے اگر پاکستان میں بریلویوں کی حکومت آ جائے تو دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ کیا ہوگا، شیعہ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی مذہبی جماعت ہمارے اوپر مسلط ہو جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہو. ہاں اگر جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے، ہماری تو خواہش ہے، ان میں ٹالرنس ہے، ان کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہیں، اگرچہ ان کے اپنے امام حنفی ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی تیکھی نظروں سے بھی نہیں دیکھے گا، رفع الیدین کریں، آپ جماعت بھی وہاں کروا لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. میں کئی بار جماعت اسلامی کی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوں اور اگر امام نہیں ہے تو انہوں نے مجھے آگے امامت پہ آگے کر دیا، پیچھے بغیر سارے رفع الیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں رفع الیدین سے پڑھ رہا ہوں، آمین اونچی کہہ رہا ہوں. فجر کی نماز میں نے کئی دفعہ پڑھائی، کسی کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا. تو اس قسم کی اگر کوئی حکومت ہو تو اسے تو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن اگر کوئی فرقے کی حکومت ہوگی تو پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی حکومت آئے اور اللہ نہ کرے کہ مسلمان اس قسم کے کسی جہاد کے اندر مبتلا ہو اور وہ اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں جبکہ وہ لڑ رہے ہیں اپنے فرقے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. ہاں اسلام کا لیبل ضرور ہے لیکن وہ بیسیکلی ایک فرقے کی جنگ ہے، اور افغانستان میں تو فرقے کی جنگ بھی نہیں تھی، بیسیکلی تو ایک پشتون موومنٹ تھی جس کو حکومت مل گئی. اور اس وقت دیکھ لیں پاکستان جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ان کو کھڑا کرنے میں، سب سے زیادہ تکلیفیں پاکستان کو ان سے اٹھانی پڑ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر آپ کو پتا ہے وہ ٹی ٹی پی والا فیکٹر بھی سامنے آ گیا اور آج کل افغان مہاجرین والا بھی سلسلہ شروع ہوا. تو ایک کھینچا تانی کی صورتحال جو ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بہتری والا معاملہ کرے. فلسطین کا بھی ایشو جو ہے یہ آلموسٹ پچھلے کوئی آلموسٹ سمجھ لیں 80-90 سال سے چل رہا ہے. ورلڈ وار 1 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، اس میں گریٹ برٹن کو ظاہر کامیابی ہوئی اور اس کے مقابلے پہ جرمنی کو اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور اس کا فائدہ پھر گریٹ برٹن نے اٹھایا چونکہ فائنانس سارا جو تھی وہ یہودیوں کی طرف سے تھی، گریٹ برٹن کو سپورٹ تھی. جو ان کی راس چائلڈ ایک خاندان ہے، پہلے تو یہودی بڑے غریب ہوا کرتے تھے، ان میں ایک سمجھدار بچہ پیدا ہوا اور پھر گولڈ کے کاروبار میں وہ پڑ گیا اور پھر اس لیول کے اوپر ایمانداری سے ظاہر انہوں نے کاروبار کیا، بہت اوپر چلے گئے. تو اس وقت اس فیملی کے ہیڈ کو خط لکھا تھا بالفورڈ، جو اس وقت کا منسٹر تھا گریٹ برٹن کا، اسے بالفورڈ ڈکلیریشن کہا جاتا ہے. وہ آج بھی وہ خط موجود ہے، ایک پیج کا خط ہے، آپ لکھیں 1917 میں وہ خط لکھا گیا 2 نومبر 1917 1917. اسی خاندان میں ہمارے جو خان صاحب ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، اس لیے ان کو وہ یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ حالات و واقعات تو یہودی ایجنٹ والے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جس کی شادی ہوگی وہ ضروری یہودی ایجنٹ ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہی خاندان ہے جو زائنسٹ موومنٹ کے پیچھے بھی تھا، گریٹ برٹن کے پیچھے بھی تھا، اسرائیل بنانے والا بھی تھا. تو 1917 میں بالفورڈ ڈکلیریشن ہوئی، اگرچہ اس میں لکھا تھا کہ وہاں کے جو آلریڈی رہنے والے لوگ ہیں ان کے پولیٹیکل رائٹس ہوں گے لیکن آپ کو بھی ہم اکوموڈیٹ کریں گے وہاں پر. اس سے پہلے تو جس طرح پاکستان میں آپ سمجھ لیں قادیانیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا، اس سے برا سلوک یورپ میں یہودیوں کے خلاف ہوتا تھا. کیوں؟ کرسچن یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کو یا خدا کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، اور جیوز یہ سمجھتے تھے کہ وہ دجال تھا، نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن مریم کو دجال ہی سمجھتے تھے. اب اتنا بڑا فرق ہو کہ ایک مذہب کے ماننے والوں کا وہ خدا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ دجال ہے، اور پھر وہ قتل بھی ہوا ان کے ہاتھوں ان کے عقیدے کے مطابق. ہمارے نزدیک تو قتل کے فتوے ضرور جاری ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. تو یہودیوں کو ڈیوڈ سٹار بھی لگانا پڑتا تھا، وہ 6 کونوں والا، یہ لازمی تھا ان کی شرٹ کے اوپر تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دور سے چھوت لوگ ہیں. جس طرح کسی زمانے میں ہندوؤں میں شودروں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی خیر اس لیول کا سلوک نہیں جو ان کے ساتھ ہوتا تھا. اتوار والے دن تو یہ باہر نکل نہیں سکتے تھے، ان کو شہر سے الگ جگہ دی ہوتی تھی اور اونچی دیواریں چڑھائی ہوتی تھی، ان کے اندر ہی رہتے تھے. ان دیواروں کے اوپر بھی کرسچن تھوکنا بھی اپنے لیے ایک عبادت سمجھتے تھے، اتنا برا سلوک کرتے تھے. لیکن پھر وہ بالفورڈ ڈکلیریشن نے ان کا سمجھ لیں آلموسٹ کوئی 2000 سال پرانا گناہ بھی معاف کر دیا، اور اس کے بعد گریٹ برٹن نے کہا کہ ہم آپ کو جگہ دیں گے. یورپ سے یہ سارے
اکٹھے کر کے انہوں نے فلسطین آباد کرنا شروع کر دیے، ان کو اجازت دے دی اور دھونس اور زبردستی کے ساتھ. ظاہر ہے کہ سلطنت عثمانیہ جنگ ہار چکی تھی، پھر ظاہر ہے جو فاتح ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں نا قوموں کے مستقبل کا، تو انہوں نے اپنے گناہ دھونے کے لیے ان کو وہاں پہ آباد کیا. اس دوران پھر جب ورلڈ وار 2 ہوئی 1939 سے لے کر 1945 تک، اس میں تو ہٹلر نے بہت قتل عام کیا، 60 لاکھ کے قریب یہودی، چلے محتاط اندازہ اگر کہیں تو 6 لاکھ بھی کوئی چھوٹا فکر نہیں ہے، 100 فیکٹریوں میں انہیں قتل کیا گیا، بے گناہ ظلم کیا. اور اس کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ تو دل پسیج جاتا ہے. ظاہر ہے انسانیت کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرے وہ غلط ہے. ہمیں یہودیوں کے عقیدوں سے، ان کی حرکتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عام یہودیوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. ان کو اس طریقے سے برے طریقے سے قتل کیا گیا 100 فیکٹریز کے اندر. ان کی عورتوں کو شیو آف ان کے بال کیے گئے، پھر اس سے نازیوں نے اپنے قالین بنائے، ٹھیک ہے. اور پھر اتنی لاشوں کو ڈسپوز کرنے کے لیے باقاعدہ فیکٹریاں بنائی گئی. ایک طرف سے وہ گیس چیمبر میں ان کو داخل کرتے تھے، دوسری طرف سے پھر وہ ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا، اس کو پھر ایک کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. آج بھی وہ چیمبر جو ہے نا، وہ باقاعدہ وہ والی فیکٹریاں ایک عجائب خانہ کے طور پہ انہوں نے رکھی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ بھی انسانیت کرتی رہی ہے. اب اتنا جب ان پہ ظلم ہوا تو ورلڈ وار 2 کے بعد پھر یورپ نے ہٹلر کے گناہوں کو دھونے کے لیے یہ ڈیسیژن کیا کہ چلو اب ہم ان کو الگ سے ایک ملک جو الاٹ کیا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور علیحدہ سے ایک ریاست کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اس وقت اسرائیل بنا 1948 میں. اسرائیل تو قرآن کا لفظ ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے یعقوب، ان کا لقب ہے اسرائیل. تو اسرائیل لفظ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اسرائیل ملک جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے ہمیں چڑ ہے. ویسے کل وہ میں سن رہا تھا کہ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، تو میں نے کہا یار یہ بات اگر ہم کرتے تو مولوی ہمارے پہ فتویٰ لگا دیتے اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو انجینئر صاحب نے توہین مذہب کر دیا. توہین مذہب لگ سکتی ہے نا، قرآن میں کئی دفعہ اسرائیل لفظ آیا ہے. تو میرا خیال ہے اسرائیل مردہ آباد کی بجائے نا ہمیں کوئی اور نعرہ اس کے لیے ڈیوائز کرنا چاہیے، اسرائیل کی حکومت کے حوالے سے یا ان کی رجیم کے حوالے سے یا اس ملک کا نام ساتھ مینشن کرتے ہوئے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. صرف اسرائیل مرد آباد جو ہے نا وہ تو پھر اس طرف بھی چیز جا سکتی ہے. یہ میں صرف ایک علمی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. خیر اسرائیل کو انہوں نے اپنا دی 1948 میں، اور اس وقت UN میں میجورٹی لوگ تو سارے ان کے خلاف تھے. 2 اسٹیٹ سولوشن آیا، اگرچہ وہ انصاف پہ مبنی نہیں تھا، اس میں تھا کہ 55% حصہ اسرائیل کو ملے گا، 45% فلسطینیوں کو. پھر بھی بہت بڑی کامیابی تھی. یہ کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کر لے اور پھر اس کے بعد کہ ٹھیک ہے اس کے بھی 2 ملک بناؤ، ایک مسلمان رکھ لیں یہودی، کیونکہ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا. یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی اگر ہو جاتا، لیکن مسلمان اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ہے ہی ناجائز، ان کو نکالیں. اس وقت ہم پھر اس سے بھی جاتے رہے. 1967 میں 6 دن کی جنگ ہوئی. ایک اکیلے اسرائیل نے یورپ اور امریکہ کی مدد سے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. پھر تو بدماشی ان کی عروج پہ پہنچ گئی. کرتے کرتے اب تو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن سے بھی جاتے رہے. اب تو انہوں نے ٹوٹلی وہاں پہ قبضہ کر لیا، آپ کے سامنے ہی ہے، اور 55,000 لوگوں کو شہید کیا، 2 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، 70% کے قریب انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، بلکہ ہاسپٹلز اور یہ اسکول سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. اس ملبے کو سمیٹنے کے لیے کہتے ہیں 15-20 سال چاہیے. وہ کھنڈراتے ہیں، اب وہ رہنے کے قابل نہیں رہی جگہ، سیدھی سی بات ہے. ابھی کچھ لوگ دوبارہ گئے ہیں، پھر انہوں نے وہاں پہ بمباری کرنا شروع کر دیے. تو اب ان کے پاس تو لڑنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. اب مسلمانوں کا کام اس میں کیا وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا. فی الوقت میں نے آپ کو یہ تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ فلسطینیوں کے اقدام کو آپ اس حوالے سے کوئی دہشت گردی کے طور پہ نہ دیکھیں. ان بیچاروں کی مجبوری ہے کہ ظاہر انہوں نے وہیں رہنا ہے، دنیا میں رہنے کی وہ جگہ ہے. باقی مسلمان ملک تو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، صرف زبانی نعرے ہی لگاتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان بدماشوں کے خلاف لڑتے کہ جنہیں ورلڈ وار 2 میں یہودیوں پہ جو ظلم ہوا ہٹلر کی طرف سے، اس گناہ کو دھونے کے لیے پورے یورپ سے اکٹھے کر کے وہاں پہ بسا دیے. جو ٹائٹس کے حملے کے بعد 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ کوئی 35 سال کے بعد، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہودی نکالے گئے تھے، وہ 20ویں صدی کے اندر آ کے دوبارہ وہاں آباد ہونا شروع ہوئے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آباد ہے. اور وہاں پہ بھی جو کٹر قسم کے یہودی ہیں وہ تو اسرائیل کی ریاست کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود اگر ملک دے گا تو وہ ہمارا ملک ہوگا. یہ زائنسٹ موومنٹ کو وہ غلط سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو ٹپیکل یہودی ہیں نا، جنہوں نے وہ کالی کیپس پہنی ہوئی ہیں اور وہ اہل حدیثوں کی طرح لمبی لمبی ان کی داڑیاں اور زلفیں رکھی ہوئی ہیں، ان سب نے فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں. اور آپ کو یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ایران میں بھی آپ کو باقاعدہ طور پہ نظر آئیں گے کہ ایران کی گورنمنٹ ان کو وہاں پہ باقاعدہ مدعو کرتی ہے. وہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ ریاست اس طرح تو بنے گی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاست دے گا. ظاہر ہے انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے کبھی جہاد اور قتال نہیں کیا تھا، تو انہوں نے جہاد اور قتال کہاں سے کرنا ہے؟ وہ تو صوفی ٹائپ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے ریاست دے گا تو وہ ریاست ہوگی. یہ زائنسٹ موومنٹ ایک الگ سے تھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک پناہ گاہ تو اس حوالے سے بن گئی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ.
اب یہ جو آخری 2 علمی پوائنٹس ہیں یہ کافی کرٹیکل ہیں اس حوالے سے کہ جو آج دنیا سوچتی ہے کہ جی 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ان کی آرگنائزیشن ہے OIC، عرب لیگ الگ سے ایک فورم بنا ہوا ہے، سعودی عرب نے 41 ملکوں کا الگ سے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے جس کا ہیڈ انہوں نے ہمارے ایک ایکس آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب کو بنایا ہوا ہے، جو زیادہ سے زیادہ ایک تلوار اٹھا کے وہاں صرف ناچتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ شیعہ کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا تھا، وہ کوئی مسلم کنٹریز کا محاذ اس طرح کا نہیں، لیکن OIC میں تو سارے لوگ شامل ہیں اور سارے مسلمان ملکوں کی فوجیں ملائی جائیں تو 80 لاکھ سے زیادہ بنتی ہیں، اور اس میں بھی پھر پاکستان کو تو پہلے تختہ مشق بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں جی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ بھئی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان ایٹم بم پھینک دے جا کے اسرائیل کے اوپر؟ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ امریکہ نے ایک دفعہ ایٹم بم چلایا، آج تک بھوگت رہے۔ جاپان ختم ہو گیا تھا، آج دنیا میں 5 ٹاپ کی اکانومیز میں جاپان آتا ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں ٹاپ کے اوپر ہی ہے۔ جاپان کو دوبارہ کھڑا کیا ہے امریکہ نے پیسے دے کے، وہ 2 ایٹم بم بڑے مہنگے پڑے ہیں امریکہ کو۔ ورلڈ وار 2 تو جیت لی امریکہ نے اس کی بنیاد کے اوپر، اس وقت خیر چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ 30,000 کے قریب خود کش حملہ آور تیار کیے ہوئے تھے جاپان کے ایمپرر نے، جو اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھتے تھے اور جا کے امریکن فوجیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ 30-40 ہزار فوج امریکہ کی ماری کی چند دنوں کے اندر، پھر انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر یہ بم پھینکے، پھر اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو یہ بم پھینکنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ صرف ڈیٹرس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مولوی بھی آپ کو پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاتھی کے دانت ہیں، جی ہاتھی کے دانت ہیں یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹرس رکھنی ہے کہ جب ہم مرنے کے قریب ہوں گے نا تو اپنے دفاع پہ اس کو چلائیں گے، بس جنگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دے اور جواباً انڈیا پاکستان پہ پھینک دے تو دنیا کی آپ سمجھ لیں 1/5 سے زیادہ آبادی یہاں پہ رہ رہی وہ ختم ہو جائے گی۔ جیتے گا تو کوئی نہیں، نہ ایٹم بم چلانے والا جیتا ہے اور نہ جواباً چلانے والا جیتا ہے۔ اس وقت تو یہ ہوا نا کہ امریکہ کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا، تو جاپان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج تو بھائی دنیا میں 8 ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود ہے، ان میں سے اسرائیل بھی ہے، انڈکلیئرڈ ہے لیکن ایٹم بم تو ہے۔ سب سے بڑی بات امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ جی ایٹم بم پھینک دیں، پھر ہمارے وہ جو خادم رضوی صاحب ہیں ان کا وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ IMF اگر آپ سے قرضہ مانگے تھے تسی کو آیا جے غوری، خدا دا نہ یار کوئی عقل نہ کام لو۔ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، آیا جے غوری تے آیا جے شاہین، اس طرح دنیا میں بھائی جنگیں نہیں جیتی جاتی، نہ ایسے جنگیں ہو سکتی ہیں۔ پھر میں خادم رضوی صاحب، ان کی جماعت اور ان کے بڑوں سے پوچھوں گا کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ نگاہ مار کے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے، یا اپنے مریدوں کو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر جلا کے راکھ کرتے تھے۔ آج بابے کدھر ہے؟ آپ یہ بات کریں تو یہ منوس مارے آپ کو جواب یہ دیں گے کہ جی اللہ کدھر ہے؟ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، بالکل صحیح سوال کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہمارا ہے، بابے تمہارے ہیں، تمہیں بابے مبارک، ہمیں اللہ مبارک۔ ہم اپنے اللہ کی طرف سے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہے کہ میں انٹروین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے کیونکہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا، نبی اسلام کی پیدائش کا سال تھا، تو مکے کی حفاظت ہوئی۔ اس کے بعد مکے کی حفاظت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یزید پلید کے دور میں مکے کے اوپر چڑھائی ہوئی، صحیح مسلم میں آتا ہے، غلاف کعبہ جل گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج ابن یوسف نے مکے کے اوپر چڑھائی کی، عبداللہ ابن زبیر کی لاش بھی لٹکا دی گئی مکے کے دروازے کے اوپر، یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے، کوئی مکے کی حفاظت نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہاں، بخاری مسلم میں دجال کے حوالے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، وہ ایک ایکسیپشن رپورٹ ہوئی، ادروائز خانہ کعبہ تاریخ میں کئی دفعہ شہید ہو چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ مسجد نبی شریف کی توہین ہوئی ہے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح نہیں دنیا میں کام چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں گارنٹی لی نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن تمہارا یہ کلیم ہے کہ تمہارے بابے شہروں کی حفاظتوں کے اوپر اور دریاؤں کے پلوں کے اوپر چولے پہن کے تو کھڑے ہوتے ہیں بم کیچ کرنے کے لیے۔ اب کدھر ہیں وہ بابے؟ ان کے تو اپنے مزاروں کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے، ان سے کیچ نہیں ہوئے۔ جی 1965 میں بابا جی جو ہے وہ راوی کے پل پہ آ گئے تھے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں انہوں نے اپنے بابوں کے وہ بم بھی رکھے ہوئے ہیں جو کیچ ہوئے تھے، ان کی دیویوں نے کیچ کیے تھے۔ آپ کے پاس تو بم کوئی نہیں ہے، انہوں نے میوزیم میں وہ بم رکھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ 65 کی جنگ میں جو ہے نا پاکستان نے جو بم پھینکے تھے ہماری دیویوں نے پکڑ کے ان کو یوں رکھ دیا تھا اور پھٹنے نہیں دیا۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے بابے ہار گئے، ان کی دیویاں جیت گئی ہیں ساری جنگیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کہانیاں کرواتے تھے۔ اگر کوئی بابے ہیں چھوڑ دے، جب امریکہ نے بمباری کی ہے عراق کے اوپر، عبد القادر جیلانی کا خود اپنا مزار جو ہے اس میں ڈیمیج ہوا ہے، ان سے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں وہاں پہ، سری سکتی کا، جنید بغدادی کا، معروف کرخی کا، وہ سارے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اس طرح دنیا میں حفاظت نہیں ہوتی بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ ہم بابوں کو اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کی گارنٹیاں ہیں
تم کہتے ہو نا کہ جی ان لوگوں نے ملک سنبھالے ہوئے ہیں، وہ ہمارے جو کوکم رانی صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ وزیر اعظم ہے جو پاکستان کے ہیں، اور ایک روحانی دنیا کے وزیر اعظم ہے وہ میرے داتا صاحب ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بھائی ہم صرف شہباز شریف صاحب سے نہیں پوچھیں گے، ہاں ہم پھر داتا شریف سے بھی پوچھیں گے کہ حضرت صاحب یہ 55 لوگ جو شہید ہوئے 2009 میں بم دھماکوں میں آپ کے مزار کے اوپر، ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ آپ کے ہاتھوں پہ، کیونکہ آپ کے ماننے والوں کا یہ کلیم ہے۔ پھر داتا دربار پہ پچھلے عرس کے اوپر جو 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے، وہاں 2 وکیلوں نے ویڈیو بنائی باقاعدہ، وہ خود بریلوی وکیل ہے کہ جی دھیان سے آیا کریں 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہو چکے ہیں، اور جو عورتیں وہاں پہ اغوا ہو جاتی ہیں، جو ہیروئن اور چرس بکتی ہے، اس کے بارے میں میرا خیال ہے ڈی پی او لاہور کے جو ہیں ان سے بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے تو داتا صاحب سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ڈیوٹی ان کی ہے روحانی طور پہ۔ سب کہانیاں اس دنیا میں بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے۔ پھر ہمارے جو قومی شاعر ڈاکٹر اقبال صاحب رحمہ اللہ تعالی، اب وہ شاعر تھے، اپنے جذبات میں محبت کا اظہار کرتے تھے، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ان شعروں کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کا خون تو گرما سکتے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ کیا ابراہیم جیسا ایمان آج پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ تو پھر گل سمجھ جاؤ کہ اقبال صاحب یہ کہہ رہے سن کہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم جیسا ایمان پیدا، لہذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ یہ اصل میں اس شعر کا مطلب۔ انداز گلستان اگر ہوتا نا تو سب سے زیادہ اہل ایمان اس امت میں صحابہ اکرام تھے۔ رومن امپائر کے خلاف بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں جلا کے روسٹ کیا گیا، آگ کوئی نہیں ٹھنڈی ہوئی ان کے اوپر، شہید ہوئے ہیں۔ جی آج بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو جائے تو فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ یہ فرشتے قادسیہ اور یرموک میں کیوں نہیں اترے جی؟ پرشینز اور رومنز کے خلاف جنگ قادسیہ میں 8500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، ان میں سے کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے کچلے گئے، فرشتے کوئی نازل نہیں ہوئے۔ اور بھائی بدر میں نازل ہوں گے اس لیے کہ بدر میں رسول اللہ موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ دیا تھا، اس کے اندر ان کو غلبہ دلوانا تھا، ایک غیبی تائید تھی۔ کسی آیت حدیث میں نہیں آیا کہ قیامت تک جو مسلمان لڑائیاں لڑیں گے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوا کریں گے، یہ بالکل جھوٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر صحابہ کے لیے قادسیہ اور یرموک میں فرشتے نازل نہیں ہوئے نا تو 1965 کی جنگ میں بھی کوئی فرشتہ نہیں نازل ہوا، نہ آندہ کسی فرشتے نے نازل ہونا ہے۔ سب سے زیادہ حقدار تو صحابہ کرام تھے نا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ معجزات کا تعلق انبیاء کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک مختصر وقت کے لیے بھیجتا ہے اور وہ غلبہ کروانا ہوتا ہے، ادروائز باقی آپ نے خود اپنی ایفرٹ کو پٹ کرنا ہے۔ پھر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ سپر پاورز شکست کھا گئی، اللہ نہ کرے کہ دنیا میں کسی ملک کو ان حالات سے گزرنا پڑے جو ہمارا افغانستان پچھلے 100 سال سے بھگت رہا ہے اور آج بھی بھگت رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ دنیا میں اس قسم کی زندگی ہو کسی کی، یہ زندگی ہے۔ 3 نسلیں تباہ ہو گئی، پہلے رشیا کے خلاف لڑتے رہے، پھر امریکہ کے خلاف 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں ان 20 سالوں میں، 20 لاکھ، اور آج بھی افغانستان نہیں یہ جنگ جیتا، ہاں ذہن میں رکھیے گا، امریکہ یہ جنگ ہارا ہے اس لیے کہ وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، وہاں کی پبلک کا پریشر تھا کہ جی ٹریلینز آف ڈالرز لگائے ہیں، آپ لوگ واپس آ جائیں، ادروائز آج اگر وہ دوبارہ آ کے بیٹھتے پھر یہ غاروں میں گھس جائیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ٹیکنالوجی میں ان سے بہت پیچھے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ کارپیٹ بمنگ کرتے ہیں، پورے آپ سمجھ لیں فوج کے جو دستے ہیں وہ شہید کر دیتے ہیں، تو وہ گئے ہیں تو یہ پھر پہاڑوں سے نکل کے یہاں آ گئے ہیں، ورنہ اگر انہوں نے جنگ جیتنی ہوتی، بھائی یہ جنگ پچھلے 20 سال سے جاری تھی، کیوں نہیں جیت لی تھی؟ اب وہ گئے ہیں۔ یہ میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں۔ ایئر فورس نے اتنا بڑا ڈفرنس کریٹ کر دیا کہ آج پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 آرمیز میں آتی ہے، لیکن ہم مار کہاں سے کھاتے ہیں؟ ایئر فورس سے۔ زمینی فوج کیا کر سکتی ہے اگر اوپر سے ایک B-52 آپ کے اوپر بمبنگ کرنا شروع کر دے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ ہمارے پاس گنتی کے F-16 ہیں، ان میں سے بھی کچھ گر چکے، اور جو باقی ہیں ان کو بھی مینٹین کرنے کے لیے پرزے ہم امریکہ سے مانگتے ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے F-16 کی۔ امریکہ تو بھائی اسرائیل کو F-35 دے چکا ہے جو ایسے اڑتا ہے، بھائی رن وے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس F-16 کے بھی پرزے نہیں۔ پچھلے دنوں جب ایران کے پریزیڈنٹ شہید ہوئے ابراہیم رئیسی صاحب رحمہ اللہ، تو ہیلی کاپٹر کے پرزے کی خرابی کی وجہ سے ایران نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ فنی خرابی تھی، وہ انہوں نے کوئی اسرائیل کے اوپر نہیں ڈالا، حالانکہ وہ ڈال سکتے تھے، بعد میں جو معاملات ہوئے وہ اسرائیل پہ ڈالے، لیکن وہ انہوں نے مانا۔ اور پچھلے 30 سالوں میں سب سے زیادہ فضائی حادثات جس ملک میں ہوئے نا وہ ایران ہے، اس لیے کہ ایران کے اوپر پابندی ہے، وہ باہر سے پرزے نہیں خرید سکتے، ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے تو 40 سال پرانے ہیں، جہاز بھی پرانے ہیں ان کے پاس۔
جب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پرزوں کے اوپر آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو ان کے جہازوں کے ساتھ آپ ان کو دھمکیاں لگائیں تو وہ ہنستے ہی ہوں گے, میرا خیال میمز ہی بناتے ہوں گے اس کی. یا تو آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں. پھر حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے جو مثال دی جاتی ہے اکثر کہ جی وہ اکیلے دشمن کی فوج میں آگے چلے جاتے تھے, بالکل وہ اس لیے چلے جاتے تھے کہ سامنے دشمن کے پاس بھی وہی کچھ تھا جو ان کے پاس تھا. آج کوئی یہ رسک نہیں لے سکتا ہمارا جرنیل کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور آگے چلا جائے. لیزر گائیڈڈ گنے ہیں, ہزاروں فوجی یہاں سے جائیں اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی آ جائے نا اور اس کے ہاتھ میں اس وقت کا لیٹسٹ اسلحہ ہو تو اسے یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چلائے گا. آج اتنا بڑا ڈفرنس ہے. اس زمانے میں مسلمانوں اور کرسچنز کا جو ڈفرنس تھا اسلحے کا وہ تعداد کا ضرور تھا, ٹیکنالوجی آلموسٹ ایک جتنی تھی. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس منجنیق ہے تو سامنے ان کے پاس کوئی توپیں تھی, ان کے پاس بھی منجنیق ہی ہوتی تھی. یہاں سے خالد بن ولید بھی ایک تلوار لے کے گئے, سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار کے ساتھ آیا, تو ظاہر ہے وہ برابر کا کانٹے کا مقابلہ ہے. آج ایسا نہیں ہے. آج بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ گنیں بھی پرانی, ہمارا اسلحہ بھی پرانا, ان کے پاس لیٹسٹ. اور مجھے بتائیں تلوار کا مقابلہ تو وہ سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روک سکتا ہے بھائی, ہم نہیں روک سکتے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ ہماری اکانومی کا ہے اس وقت. پریکٹیکلی یہ حالت ہے, یہ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو نہیں بتانا, سیدھی سی بات ہے. وہ کیوں بتائیں گے؟ ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ باتیں آپ کو نہیں بتانی. کیوں بتائیں گے؟ نہ ان کو بتانی چاہیے. اس کی وجہ کہ اگر یہ باتیں بتائیں گے تو پھر ہماری عوام جو ہے اس کا مورائل ڈاؤن ہوگا. لیکن یہ پریکٹیکلی سب کو پتا ہے ہماری اکانومی اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مہینے کے لیے اپنی فوج کو بارڈر پہ لگا سکیں انڈیا کے خلاف. ایک مہینے کے لیے بارڈر پہ فوج لگانے کا جو خرچہ ہے, ظاہر لاکھوں لوگوں کو آپ نے وہاں پہ کھڑا کرنا ہے, ان کو آپ نے کھانے پینے کا سارا معاملہ دینا ہے, پھر وہاں پہ مینٹین کرنے کے لیے پیٹرول باقی ساری چیزیں. اور اب تو خیر ہمارا یہ والا بارڈر بھی غیر محفوظ ہو گیا, افغانستان والا بھی. ہماری اکانومی کا یہ حال ہے کہ ہم ایک مہینے کے لیے اپنی فوج بارڈر پہ نہیں لگا سکتے. ایک قسط آئی ایم ایف ہماری روک لے, ہم اگلے مہینے اپنے سرکاری ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتے, اپنے فوجیوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے, ریاستی اداروں کے لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے. جب ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی یہ اپنی ڈیوٹیز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور صرف ان کی ڈیوٹیز کا مسئلہ نہیں ہے, سرکاری ملازمین کو اگر تنخواہیں نہ ملیں تو جو آپ لوگ کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ سے خریداری کس نے کرنی ہے؟ آ کے صرف سرکاری ملازم نہیں فارغ ہوں گے, تسی بھی مر گئے. یہ ہمارا حال ہے. اب ہمیں تو ان بزرگوں کی تلاش ہے جو مسلح اٹھاتے تھے نیچے سے سونا, اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. وہ بزرگ لبڑے پہنے نے, کوئی نہیں سن, کہانی ہے, جھوٹ ہے. اگر یہ نیچے دیکھتے ہوتے نا تو تیل دریافت کر لیتے. 1944 میں ارامکو کمپنی جو ہے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی نے تیل نکالا ہے, تو سعودی عرب آج اتنی بڑی اکنامک پاور بنا ہے. بزرگ جاتے رہے ہر سال حج عمرے کے لیے, کسی کو تیل نہیں نیچے نظر آیا. ان کو کہ جی چلے یہاں پہ آئے نکال کے ہی بتا دیں, ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ نہیں ہے, نکال بھی نہیں سکتے. تیل کا کنواں جو ہے نا وہ کوئی 200-250 فٹ تو نیچے نہیں ہوتا, کلومیٹرز کے حساب سے نیچے ہوتا ہے. یہ تو ڈگنگ نہیں کر سکتے. تو یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلے. باقی جو مصنوعات کا بائیکاٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ایک آپ لسٹ بنائیں اور اس کے بعد اسے آرگنائز طریقے سے چلائیں, ضرور چلائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو KFC کھانے والے ہیں وہ کہیں جی واٹس ایپ کا بائیکاٹ کر دیں, KFC کا نہ کریں. اور جو ٹوئٹا گاڑی نکلوانے والے ہیں وہ کہیں جی میں KFC کا بائیکاٹ کروں گا, واٹس ایپ کا بھی کر لوں گا, لیکن ٹوئٹا گاڑی تو میری ضرورت ہے. اور بھائی آپ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کے بغیر اس وقت جتنی چیزیں ہیں ان کو لے کے چل سکیں. پھر ہمارے لوگوں کا خود روزگار اس سے جڑا ہوا ہے. کسی مولوی نے کہا کہ جو KFC سے یا میکڈونلڈ سے ریزائن کرتے ہیں ان کا تا حیات خرچہ میں اٹھاتا ہوں. کوئی اناؤنسمنٹ سنی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنی. خود یہ چندے لے رہے ہیں ڈالرز کی فارم میں, یوروز کی فارم میں. اپنے تو پیٹ ان کے بھرے میں, آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی KFC کو آگ لگا دو. اچھا جی لگا دو, وہاں پہ جو ملازم ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو پاکستانی ہیں, گورے تو نہیں ہیں. ان کے یہاں پہ بھی جو مالکان ہیں وہ پاکستانی ہیں. جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ضرور کریں, پھر طریقے سے کریں بھائی. پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان سارے بے روزگاروں کی لسٹ بنائیں, ان کا مہینے کا خرچہ بھی پھر علماء اٹھائیں. اور اگر آپ کے اپنے گھر میں دانے موجود ہیں اور لوگوں کو آپ اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو آپ ان کاموں کے اوپر ورگلا رہے ہیں, جو یہ کراچی ڈیفنس میں آپ نے دیکھا ہوا, کچھ عرصہ پہلے میرپور میں ہوا, KP میں بھی واقعہ رپورٹ, ابھی تو بنگلہ دیش میں بھی پتہ نہیں وہاں بھی, اب وہ پاکستان کا رنگ ہی ان کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے. وہاں تو سپرائٹ کی بوتلیں بھی انہوں نے جناب کہیں تو لوٹ کے پی بھی رہے ہیں. چنگا احتجاج ہے. تماشا لگایا ہوا بھائی, اس طرح نہیں دنیا میں معاملات چلتے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10, اس کے بغیر تو یہ گفتگو نامکمل تھی, کہ میرے بھائیوں ان ساری باتوں کا مقصد آپ کو بزدل بنانا نہیں ہے بلکہ حقائق بتانا ہے. حقیقت ضرور بتانی چاہیے. جس طرح ہم غیر شادی شدہ لوگوں کو حقائق بتاتے ہیں کہ بھائی شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ بعد میں باہر نکلتا ہے. پہلے تو آپ کو صرف دم ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اس میں بڑے پیار محبت والا رشتہ ایک میاں بیوی کا, ظاہر غیر معمولی رشتہ ہے.
لیکن اس کے بعد جو معاملات شروع ہوتے ہیں، جب آپ کے ہاسپٹلس کے چکر لگتے ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے ہیں، ماں باپ کی بھی کمزوریاں آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو شادی کر کے ایک مصیبت ہی کھول لی ہے، اور یہ کھولنی ہے، ظاہر ہے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم نے کوئی مجرد زندگی تو نہیں گزارنی. اسلام نے تو شادی شدہ لائف کو پسند کیا اور نبی اسلام کا یہی طریقہ ہے. تو اس طریقے سے یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. واللہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا کہ اگر اکیلے میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے نا، تو مجھے آج ہی لے جائے اور جا کے اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ جی اس کو مارو اور فلسطین کو علیحدہ سے ریاست بنا لو، تو میں تو خوش ہوں، میں تو اپنے بیوی بچوں کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ نے مسلمانوں کا خون رائے گاں کروانا ہے صرف اپنی جذباتی تقریروں کے ذریعے، خود کسی مولوی نے اس کے بچوں نے وہاں نہیں جانا، الٹا انہوں نے پہلے فلسطین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد ہمارے غیبانہ نماز جنازہ پڑھا کے ادھر بھی چندہ بک انہوں نے لانچ کرنی ہے. تو یہ ایک چین ریئیکشن انہوں نے شروع کرنا ہے. تو بھائی اس قسم کے پھر جہاد اور قتال کو تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، حقیقت بات ہے. باقی جہاں تک KFC کا تعلق ہے، میکڈونلڈس کا، تو میں نے آپ کو بتایا ہمارا فاسٹ فوڈ تو بھائی گھر کے پکوڑے ہیں اور چپس ہیں. میں تو یہ بوتل بھی نہیں پیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میرا کوئی مشروب ہے تو وہ دودھ پتی ہے، وہ بھی ایک ناشتے میں نے کپ لینا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ کوئی فخریہ نہیں میں بتا رہا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. یعنی اگر میں کوک یا پیپسی نہیں پیتا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے ویسے ہی اچھی لگتی ہے. ہو سکتا ہے اگر میں پیتا ہوں تو میں بھی بڑے شوق سے پیتا ہوتا. اور نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پیتے ہیں وہ گناہگار ہو رہے ہیں، وہ اسرائیل کے کوئی جٹ بن گئے، نہیں. یہاں تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، اور زیادہ تر یہاں پہ جو کوک اور پیپسی ہے وہ تو میڈ ان پاکستان ہی ہے ویسے، ہاں بے فکر رہو. تو اس لیے ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی ایسا شغف نہیں ہے. ان مصنوعات کا اگر آرگنائز طریقے سے بائی کارٹ سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو کریں، لیکن اپنی پسند کا نہیں. اسمارٹ فون تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، واٹس ایپ تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ سارا احتجاج جڑا KFC میکڈونلڈس جا کے بڑھ گیا، یہ کوک اور پیپسی بڑھ گیا. اور پھر اس طرح نفرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کسی نے کوئی خنزیر کا گوشت کھا لیا. یہ جذباتی چیزیں چھوڑ دیں، ادروائز تو پھر کئی چیزیں تو آپ بھی استعمال کر رہے ہیں. اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، تو میں تو پھر بھی دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا. بھائی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر کوئی آرگنائز OIC کے فورم کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم ضرور سپورٹ کریں گے. لیکن پھر وہ سارے لوگ اسے ریلیجیسلی فالو کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزوں کا تو بائی کاٹ کریں اور جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ خاموشی اختیار کریں گے آپ. اور ویسے بھی یہاں لوگوں کا روزگار، ہمارے اپنے لوگوں کا روزگار ان چیزوں سے وابستہ ہے. یہ جتنے بے روزگار لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال پھر کون کرے گا؟ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رجوع اللہ، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے. دعا سنت اذکار کی فارم میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فلسطینیوں کے حق میں دعا قنوت نازلہ پڑھنا، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. اس قسم کی جو دعائیں قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز میں. اس کے بعد میں نے تو عرب ملکوں سے ریکویسٹ کی تھی بالخصوص، اور باقی OIC کے مسلمان کنٹری سے بالعموم، کہ مشکل سے 80 لاکھ کے قریب فلسطینی بنتے ہیں، سارے بھی ملائے جائیں. اگر آپ مسلمان ملکوں میں ان کو بانٹیں تو 2-2 لاکھ بھی ایک مسلمان ملک کے حصے نہیں آئے گا. مواخات بھی تو کروائی جا سکتی ہے. ہجرت مدینہ جب ہوئی تو مکے کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر آئے، یہ بھی تو قرآن کی آیات ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں پھیل جاؤ. تو آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں، اپنے ملکوں میں نیشنلٹی دیں. اب رہا یہ معاملہ کہ ان کو واپس وہاں بھیجنا ہے، تو وہاں تو اب رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ، اور دوسرا اسرائیل مجھے کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا کھنڈرات کے اوپر بھی وہ بمباری کر رہے ہیں. تو فی الوقت ان کی جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے ملکوں میں انہیں پناہ دیں گے تو اسرائیل مکمل طور پہ وہاں پہ قابض ہو جائے گا. اور بھائی وہ پہلے ہی ہو گیا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، نہ وہ پیچھے ہٹے گا. اور وہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے، پورا امریکہ، پوری نیٹو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. فوجی طاقت کے اوپر تو آپ ان کو گرانے سے رہے، سیدھی سی بات ہے. تو اس وقت مواخات والا معاملہ جو نبی اسلام نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا، آج تو ہمارے پاس اتنے اسلامی کنٹریز ہیں، صرف عرب ملکوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے عربیوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جیلسی فیکٹر بھی بہت ہے عربیوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے، کیونکہ فلسطین کے لوگ پڑھے لکھے، سمجھدار، انٹلیکچوئلز ہیں. ورلڈ وار 2 سے بھی پہلے، میں آپ کو آج سے 80-90 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت بھی فلسطین کے لوگ پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئرز ہوا کرتے تھے. آج بھی کئی عرب ملکوں کے اندر، کویت کے اندر، سعودیہ میں، آپ کو جو عربی ڈاکٹرز نظر آئیں گے میجورٹی فلسطینی ہوں گے، بڑے ذہین لوگ ہیں. تو شاید یہ بھی کوئی جیلسی فیکٹر ہے ان کو اکوموڈیٹ نہ کرنے کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ملکوں میں لے آئے تو شاید ہمیں سپرسیڈ نہ کرتے ہیں. بہرحال یہ OIC کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مواخات والا معاملہ. باقی ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز عمل ہے، چاہے وہ عمل اللہ کی اطاعت کا ہو یا دنیا میں سروائیول کے لیے جو آپ سائنس کی بنیاد کے اوپر ترقی کرتے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
پوری قوت تیار رکھو کافروں کے مقابلے پر پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے لیٹسٹ چیز یہی تھی. آج کے دور میں آپ لیٹسٹ اسلحہ کر لیں اس کی جگہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں تیر جو دور سے پھینکے جاتے تھے یا نیزے, ظاہر ہے یہ زیادہ طاقتور چیز ہے, کیونکہ تلوار والا تو آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ اس کو دور سے پھڑکا دیں گے. جس طرح میں نے کہا کوئی کلاشنکوف والا نکلا ہے تو سامنے تلوار بھی مقابلہ کر سکتی. اس زمانے میں پھینکے ہوئے ہتھیار, اور آج تک ویلڈ ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں میزائل یا ایئر فورس کے ذریعے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں, جب تک یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہوگی, نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا اس زمانے کے لیے, وہ آج تک ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. اور ظاہر ہے یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج دنیا میں اگر 5 سپر پاورز ہیں تو انہوں نے اپنی اس پاور کو ارن کیا ہے ورلڈ وار 2 میں جنگ جیت کے, ہٹلر کو ہرانے کے بعد. پھر 5 ملکوں نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ڈکلیئر کر دیا, اور وہ آج تک وہی ورلڈ چیمپئن ہے. نیچے ہماری حکومتیں ہیں لیکن برائے نام ہے, اصل میں تو وہی طے کرتے ہیں. اسی دیکھیں ایک ملک بھی ویٹو کر دے, ساری قرارداد دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کئی بار اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے ملک ایک جگہ جمع ہے, اکیلا جو ہے وہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے, کیونکہ وہ 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں سلامتی کونسل کے, ان میں آتا ہے امریکہ, رشیا, چائنا, UK اور فرانس. یہ وہ 5 ملک ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں جنگ جیتی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا اب دنیا کے حاکم ہم ہیں, البتہ چلے نیشن سٹیٹس بننے دیں گے ہم, لیکن اوورال ہمارا رول چلے گا. اس لیے دیکھیں وہ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈنڈے کے زور کے اوپر. ابھی تک تو پچھلے آلموسٹ 80 سال 1945 سے لے کے آج 2025 تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جو مسلمانوں نے جیتی ہو اور ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی حکمرانی حاصل کر لی ہو. وہی 5 ورلڈ لیڈرز ہیں, وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے ارن کی. امریکہ نے اس زمانے میں 1.5 لاکھ بندہ بھرتی کیا تھا مینہٹن پروجیکٹ کے لیے, جو ایٹم بم بنانے کے لیے, اور وہ پورا سیکرٹ پروجیکٹ تھا. اور دیکھیں پھر انہوں نے جاپان کے اوپر 2 بم پھینک کے تو جاپان کو کنارے لگا دیا. ادروائز تو جاپنیز تو خود کو حملہ آور کسی کے قابو نہیں آتے تھے. 30,000 تو ایسے تھے کہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. وہ پورے جہاز جا کے ان کے بحری جہازوں میں ٹکرا دیتے تھے, تباہ کر دیتے تھے. تو الٹیمیٹلی ایٹم بم کے قابو آیا جاپان, اور اس وقت صرف امریکہ کے پاس تھا. تو یہ انہوں نے ارن کیا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں ایک ہوائی جہاز بنا رہا تھا امریکہ. آلموسٹ 4 لاکھ کے قریب انہوں نے ہوائی جہاز بنائے ہیں, تب جا کے انہوں نے اس جنگ کو جیتا ہے. ورنہ ہٹلر تو پورا یورپ ہی ہڑپ کر گیا تھا سوائے گریٹ برٹن کے. اس کے آگے اگر بند ہے تو UK نے اور امریکہ نے. اور ظاہر وہ سائنس کے ذریعے ذرا اس حال میں دیکھیں, اس وقت 300-400 لوگ ہیں. آپ مجھے کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتا سکتے جو ہم مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہو. نہ یہ لائٹ, نہ یہ ایئر کنڈیشن, نہ یہ قالین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یہ گھڑی جو میں نے باندھی ہوئی ہے. ایون جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی گوروں کی مشینوں پہ بنے ہوئے ہیں. قرآن پاک جو پرنٹ ہوا ہوا ہے, یہ بخاری مسلم جو رکھی ہوئی ہے, کوئی ایک چیز آپ انگلی رکھیں کہ یہ ہماری کو کنٹریبیوشن ہے. یہ کیمرہ, یہ یوٹیوب, فیس بک, اور پھر ہم آنکھیں ان کو دکھا رہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر. تو اپنے آپ کو ہم آگے لے کے چلیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں, تب بھی کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے. ادروائز زبانی کلامی اگر آپ دعائیں کرتے رہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں, تو کیڑے نہیں ڈلنے, سیدھی سی بات ہے, توپوں میں کیڑے نہیں ڈالتے ہوتے. آپ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں, رشین وار کے دوران امریکہ نے غار کھود کے دیے تھے. طالبان اس زمانے میں تو مجاہدین کہلاتے تھے, وہ تورا بورا کے پہاڑوں میں ٹنلز کھود کے دی تھی. اتنی مضبوط ٹنلز کے ان کے اوپر اگر آپ بم بھی گرائیں نا, تو وہ چونکہ پہاڑ تھے اوپر نیچے وہ ٹنلز تھیں, تو ان ٹنلز تک وہ بم نہیں پہنچتے تھے. وہ رشین وار کے دوران امریکہ نے بنا کے دی, اور پھر جب امریکہ کے خلاف جنگ لڑی تو طالبان نے یہ جنگ الٹیمیٹلی جو جیتی ہے یا امریکہ نے ہاری ہے اکانومی کی وجہ سے. اس پورے 20 سال کے اندر طالبان نے جو پناہ لی ہے انہی غاروں کے اندر لی ہے جو امریکہ نے بنا کے دیے ہوئے تھے. اور اسلحہ کس کا؟ رشیا کا چھوڑا ہوا. آج امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں. بنایا ہم نے کچھ بھی نہیں بھائی, ان کی چیزیں یوز کر کے انہی کو دھمکیاں لگاتے ہیں. تو وہ دھمکیاں کس لیول تک ہیں؟ ہم تو F-16 کی اور آلنگ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے, اگر وہ ہمیں پرزے نہ دیں. ہم ان کو کیا آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ باقی اب وقت آ گیا, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو, خصوصاً 5 اسلامک کنٹریز جو ہیں, پاکستان, سعودیہ, ایران, ترکی اور ملیشیا, یہ تو لیڈنگ ملک ہیں, اور باقی جو 57 کے قریب اسلامک ملک ہیں, یہ اپنی پالیسی کو شفٹ کریں. بجائے یورپ, امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ملنے کے, رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے حالات و واقعات کو بہتر کریں. اپنی پالیسی کا شفٹ اس طرف کریں, تو ہی کوئی مستقبل میں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل پہ کوئی حملہ کریں گے تو وہ اسرائیل کے اوپر بھائی حملہ تصور نہیں ہوگا. پوری آلموسٹ 50 ملکوں کی تنظیم نیٹو بھی پیچھے کھڑی ہے اور امریکہ کھڑا ہوا ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی فوج بھیج دیں, تو اگر مسلمانوں کی فوج چلی جائے تو اسرائیل کی فوج کیا مقابلہ کرے؟ اور اسرائیل اکیلا تو نہیں ہے بھائی, وہاں جو آپ کو میڈیٹرینین کے اندر یا
پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک میں جو بیڑے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے، وہ سمجھے اسرائیل کے ہی ہیں. اسرائیل کے پیچھے ساری بجٹنگ، یہ سارا اسلحہ وہی دیتے ہیں. ہر سال اربوں ڈالر کا ان کو اسلحہ اور امداد الگ سے وہ دیتے ہیں. تو صرف یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک اسرائیل کے ملک کا نہیں ہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اور اس میں آپ سائنس میں ترقی کے بغیر صرف نعرے لگانے کے اوپر پریس کانفرنس کر کے اور اس قسم کے جلسے جلوس اور احتجاج کر کے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں جہاد اور قتال کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. اگر یہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو بھائی میں نے کسی کو نہیں روکا. یہاں کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے روک لیا لوگوں کو. میں کہتا ہوں جی میرے کہنے پہ آپ کے کٹر ماننے والے لوگ اپنی توحید ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے کہنے پہ وہ جہاد سے جانے سے رکے تو آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. دوسرا آپ لوگ تو پھر مجھے جھوٹا ثابت کرو نا، آپ خود چلے جاؤ کہ انجینئر نے روکا، لو جی آج ہی چلے ہیں. ہاں ادھر ایک فرنٹ مین مولویوں کا بڑی معصوم سی شکل بنا کے جی میرا تو دل کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں. بعد پتا چلا کہ اس کے پاس ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے، وہ اسرائیل جا سکتا ہے. تجھے کس نے کہا تو پاکستان کے پاسپورٹ پہ جاؤ اسرائیل. یہ ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے. جتنی خلافت کی تحریکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، وہ بھی خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جہاد پہ جانا چاہیے. تو جائیں بھائی، آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں، آپ جہاد اور قتال کے لیے جائیں. ہم جہاد اور قتال کے منکر نہیں، نعوذ باللہ. جہاد اور قتال کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن ہم آپ کو مت دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی، اللہ سے ڈریں اور امت کو کوئی صحیح راستہ دکھائیں. اس طرح کرنے سے، جذباتی تقریریں کرنے سے کچھ نہیں بننا. پھر جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے، ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہم اپنے ٹیکسز اپنی حکومتوں کو دے رہے ہیں. انہی ٹیکسز کی بنیاد کے اوپر ہمارے فوجیوں کی تنخواہیں، پولیس کے ادارے کی تنخواہیں، جوڈیشری کی تنخواہیں میٹ ہوتی ہیں. ہم پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں. 41 کے قریب ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم دیتے ہیں. ہم اللہ کے حضور بری عزم ہیں، ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. باقی ڈیسیژن ہمارے بڑوں نے کرنا ہے. اور وہ بھی بڑے، یہ نہ ہو کہ میرے متھے لگ جائے کہ انجینئر صاحب دسیا جیسے لڑ نہیں سکتے اس واسطے ایسی کو نیچے جا رہے. ہاں میرے متھے نہ لگو، ریالٹی کو آپ خود دیکھیں. آپ جو بھی ڈیسیژن کریں گے، صحیح کریں تب بھی، غلط کریں تب بھی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ونس جب ڈیسیژن ہو جائے گا نا، پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لیکن میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ بتا دیتا اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، میرے متھے لگنے کی کوشش نہ کریں. اور آخری بات، پچھلے دنوں بھی وہ کلپ بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپلوڈ کیا. صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی تھی. اس میں سے ایک کلپ تھا. صلاح الدین ایوبی کے پاس اس وقت کا ایک کوئی مجاہد آتا ہے یا موٹیویشنل اسپیکر یا مفتی اعظم، اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یروشلم فتح کرنے میں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، پھر بھی یروشلم ہم سے جاتا رہا اور کئی جنگیں ہم نے ہاری، ہم یروشلم واپس نہیں لے سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اگر میں اپنے فوجیوں کے لیے ساز و سامان مہیا نہیں کروں گا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اسلحے کا بندوبست نہیں کروں گا، تو پھر ہم جنگ ہار جائیں گے، پھر ہمیں کئی قربانیاں دینی پڑیں گی شہادتوں کی شکل میں. اس طرح جنگیں نہیں جیتی جاتی. پھر صلاح الدین ایوبی نے پوری محنت کی اور پوری اسٹریٹجی کو مینج کرنے کے بعد 90 سال کے بعد یروشلم واپس لیا، بیت المقدس رومن امپائر سے. تو اس وقت کے لوگ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو، لیکن اس نے کہا بھائی اللہ پہ بھی توکل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ریسورسز کو مینج کرنا ہے. آج بھی ہم وہی بات کریں گے کہ یہ تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہم ان حالات و واقعات میں پوری دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ پوری دنیا چھوڑ دیں، کسی ایک بھی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے قابل ہم نہیں ہیں. یہ میں آپ کو دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی فخریہ نہیں بیان کر رہا کہ میں ان کے سائڈ پہ کھڑا ہوں. نہ مجھے کوئی گلا کر سکتا ہے کہ آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. ہمارے استاد غامدی صاحب کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں جی وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی. تو میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں اور آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بھی پوری زندگی ادھر ہی رہے، ایک دن جیل نہیں کاٹی انہوں نے، خلافت پہ کام کیا. تو ٹھیک ہے، اس قسم کا کام اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کریں، بہت اچھی بات ہے. اسی والے کمروں میں بیٹھے وی لاگ بنائیں، کانفرنسنگ میں بڑی بڑی مشکل ٹرمنالوجیز بولیں، 2-4 انگریزی کے لفظ بولیں، 3-4 آیتیں حدیثیں بیان کریں، الٹیمیٹلی مجھے گالیاں نکالیں اور وہاں سے اٹھتے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور چندوں کے اوپر پلے. پریکٹیکلی اب عوام الناس کا کام ہے کہ ان مولویوں کے اوپر نظر رکھے کہ یہ اب آگے کیا کرتے ہیں، کس کس کا بچہ جاتا ہے، اور اگر نہیں جاتا تو پھر ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کدھر ہو، ہمیں تو لارا لگا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا، اس میں سے نکالا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیوز ان کے لیے ایک علمی سبق بھی ہوں گی، ان کو ہانٹ بھی کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان سے پوچھتے رہنا آپ نے. میں نے تو اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا، ہر پہلو سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. جو حق بات میں نے کہی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھی، اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اینڈ پہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصارى اللهم انصر إخواننا في فلسطين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، تو ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.